وقائد الغر المحجلين وراجع الحق والشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق والروح الحق وجسد الحق ومعنى الحق وحقيقة الحق والروح الحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام على قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام على منتخم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان الماحد المشرق اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صلوات پڑھ دیجئے تذکرہ ان ہستیوں کا جن کے بغیر خدا نے خدائی کرنا پسند نہیں کی سمجھ رہے تو انسان کا ظرف بھی تو اتنا بڑا ہونا کہ جن سے خدا پہچانا جاتا ہے ان کا ذکر سن بھی پائے۔ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، جیسے قرآن مجید کی تفسیر بالرائے حرام ہے، یعنی قرآن کی تفسیر، آیت کی تفسیر آپ اپنی مرضی سے کر لیں، یہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اسی طرح معصوم کے بارے میں بھی خود سے کہہ دینا تفسیر بالرائے حرام ہے۔ اللہ اکبر، حیدری سمجھ رہے ہیں نا سرکار، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں کہ یہ قرآن صامت ہے اور وہ قرآن ناطق ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صامت کے بارے میں تو یہ قید ہو کہ اس کی تفسیر بالرائے حرام ہے، اور ناطق کے بارے میں کوئی قدغن نہ ہو، جو منہ میں آئے تم کہتے چلے جاؤ؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تفسیر بالرائے دونوں قرآنوں میں حرام ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اور پھر ایسی ہستی کے بارے میں تو کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا واضح فرمان موجود ہو، علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے نا؟ حیدری یا سرکار، اس کے بارے میں تو ممکن ہی نہیں کہ انسان گفتگو کر سکے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے مہر لگا دی ہو کہ علی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے
اور مجھ محمد کے تجھے کوئی نہیں جانتا۔ سرکار ابا ذر فرماتے ہیں ہم صحابہ رضوان اللہ علی کے سامنے بیٹھے تھے بعد از رسول، تو ہم نے عرض کی مولا ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تو علی تیش میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا یہ کیسی امت محمد ہے، جب بتانے والا بتا رہا تھا کہ مجھ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور محمد کے، تو یہ امت کو چاہیے تھا کہ یہ رسول کے قدموں میں گر پڑتی اور کہتی مالک ہم اللہ تک تو جا نہیں سکتے، تو ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہمیں بتا علی کون ہے۔ سمجھ رہا سرکار خدا تمہیں سلامت رکھے حضور، تھا نا من تک، آپ آگے بیٹھا کریں حیدری، ہاں یہ جگہ آپ کے لیے ہے سرکار، بسم اللہ۔ حق حیدر علی نہ سمجھا علی بادشاہ، لیکن ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی۔ علی بادشاہ کہہ رہے ہیں جلال میں، کہا جس سے پوچھنا تھا، یہ کیسی امت ہے کہ جس سے پوچھنا تھا اس سے پوچھا نہیں، اور جب وہ چلا گیا تو مجھ علی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے آپ کون ہیں۔ تب علی نے کہا وہ لوگوں کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد میرے بھی رسول تھے، میرے رسول ہیں، میرے رسول رہیں گے، میں علی کہہ رہا ہوں محمد میرے بھی رسول ہیں۔ تو جب رسول نے کہہ دیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ایک اللہ کے اور مجھ محمد کے، تو میں علی بھی اطاعت رسول میں ہوں، مجھے کیا پتا علی کون ہے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت رسول سرکار، سمجھ رہے نا سرکار۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر صلی اللہ۔ میں تو 4 دن کے اپنے نصیب کو یہ سوال پڑھ کے اپنے نصیب کو رونے کو دل چاہتا ہے۔ میں 4 دن سے حجت خدا پہ بات کر رہا ہوں، اور سوال آیا کیا کلندر کو کلندر کبریا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ میں نے اتنے خوش ہو کے پرچی پکڑی کہ ماشاءاللہ بچوں کے ذوق بلند ہو گئے ہیں، اب وہ حجت کے بارے میں کوئی ایسی چیز پوچھیں گے کہ مجھے بھی لطف آئے گا۔ کہنے لگے کلندر کو کلندر کبریا، او بھائی کلندر ہندوؤں کے درمیان تھے اور اس وقت جادوگر موجود تھے، اس میں کلندر بھی چلے گئے۔ ہندو کہنے لگے ایک سادھو بابا آیا ہوا ہے بڑا اچھا جادو کرتا ہے۔ جب کلندر پاک نے یہ سنا کہ مجھے بھی جادو کر کہہ رہے ہیں، تب کلندر نے جا کے وہاں علی کے نعرے لگائے اور کہا الحمدللہ میں مسلمان اور مومن علی ہوں، میں کسی رام کا جادوگر نہیں ہوں، میں کبریا کا۔ میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں حجت خدا پہ، وہ کہتے ہیں کلندر کبریا کے بارے میں دلیل، اسی کلندر کی بات کر رہے ہو نا جس کلندر نے کہا ہے کہ میں سگے ہاں، لیکن یہاں بھی میرے بچوں نے غلطی کی۔ چلو ایک ولی کا تذکرہ آیا ہے تو اس ولی سے بھی ہم بات نہیں لے لیں گے کہ وہ علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ شعر تو آپ نے بڑے یاد کر رکھے ہیں، یاد رکھیے کلندر کبریا یعنی اللہ کا بنایا ہوا کلندر، سمجھ رہے ہیں نا، وہ کلندر پاک
سید بھی ہیں، اور سید کے لیے رسول کی حدیث ہے، آپ بھی اچھی طرح پکا لو چنگی طرح۔ حضور حدیث کیا ہے رسول کی کہ ہم یعنی ہمارا خاندان بنی ہاشم، ہم آل محمد، ہم سادات پر جمادات، نباتات اور حیوانات کی مثال حرام ہے۔ سمجھ رہے نا؟ جمادات، حیوانات، نباتات کی مثالیں ہم سادات پہ حرام ہیں۔ یعنی اگر حرام ہے تو کیا یہ کلندر کو، جو مجھ جیسے جاہل کو پتا ہے حدیث کا، یہ کلندر اعظم کو نہیں پتا تھی کہ بھئی جناب اس کے ولیوں کے سردار کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی رسول کی حدیث ہے کہ میں سید ہوں، میں اپنے آپ کو کسی جانور سے شبیہ نہیں دے سکتا، لیکن پھر بھی اپنے شعر میں ساگ کہا؟ تو تمہیں چاہیے تھا نا پتا کرنے کہ یہ ساگ ہوتا کیا ہے، تم نے فٹافٹ ایک جانور کا نام رکھ لیا۔ میں ممبر سے وہ نام لے بھی نہیں سکتا کہ وہ کلندر کا تذکرہ ہے، بیچ میں ایک میں نجس جانور کا تذکرہ کروں، نہیں۔ سنو بھلا مجھے یہ تو بتاؤ، جو اصحاب الکہف تھے وہ جا رہے تھے 7 یا 8 یا 6، ان کے پیچھے ایک سڑک چھاپ گلی کا کتا ان کے پیچھے چلا گیا، وہ بھگاتے تھے وہ پھر پیچھے جاتا تھا، وہ پھر بھگاتے تھے وہ پھر پیچھے۔ اس کتے کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں؟ یہ کس نے بتایا تھا؟ بس سنتے جاؤ، نعرہ بعد میں، پہلے بات سنو پہلے۔ اس کلب کو کس نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ نہیں، سنو، اب تمہیں جانوروں کی نفسیات پڑھنی پڑیں گی۔ بھئی دیکھو یہ جو کتا ہے نا، یہ کتا، یہ جانوروں میں نا، بلکہ کائنات میں سب سے بڑا ٹیلی پیتھی جاننے کا مرکز ہے۔ یہ دوسروں کی لہریں پڑھ لیتا ہے، ذہن سے نکلنے والی لہروں کو کتا پڑھ لیتا ہے، اسی لیے اسے پتا ہے دروازے سے آنے والا کون ہے اور جو دیوار پھانگ کے آ رہا ہے یہ کون ہے۔ سمجھ رہا، اسے تمیز ہے، اسے علم ہے۔ اس کتے کو سوچ کا پتا ہے، اس نے ان اولیاء کی سوچ پڑھی، وہ لہریں کہ یہ تو اللہ کو ماننے والے ہیں، میں ان کی حفاظت کروں۔ تو اب تھا تو وہ سڑک کا کتا، لیکن اس نے ان کو پہچانا کیسے؟ کتے ہونے کی حیثیت سے نہیں پہچانا، بلکہ اپنی اس صفت سے جو اللہ نے اسے دی تھی، اس صفت سے اسے پہچانا۔ جس صفت سے اس نے اولیاء اللہ کو پہچانا نا، اس صفت کو ساگ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جانور کو نہیں کہتے۔ اسی لیے کلندر نے کہا میں علی کے کوچے کا سگ ہوں، یعنی میں علی کی گلی میں بیٹھا ہوں، جو ادھر ولی بننے آ رہا ہے نا میں اس کی سوچیں پڑھ رہا ہوں، یہ منافق ہے یا مومن؟ سمجھ یہ مانا تھا سرکار، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے نا؟ تو سگ کا معنی وہ جانور کو کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب سنو، چلیے ہم نے کہا تھا نا کہ ہم کلندر سی بات سے بڑوں کی بات لے لیں گے، اور میں نے لے لیا۔ جمادات، حیوانات اور نباتات کی مثالیں بادشاہوں کے لیے، اور کل میں نے اسد پہ پڑھا بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ آج ایک اور پڑھ رہا ہوں۔ علم مبارک پہ تم نے لکھ دیا قمر بنی ہاشم، اور قمر کا معنی لیا چاند، تو وہ تو جمادات ہے، یہ وہی چاند ہے نا؟ ان کے جد نے اسے ایسے ہی توڑ دیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جو چاند ان کی انگلی کا اشارہ نہ سہ سکے، تم نے عباس کا نام رکھ لیا قمر بنی ہاشم۔ تو پہلے جناب ڈھونڈنا تو تھا نا، اچھا قمر کے آپ نے کہا چاند، بھائی دیکھو چاند کو تو بدر بھی کہتے ہیں، چاند کو تو ہلال بھی کہتے ہیں، اچھا چاند کو احمر بھی کہتے ہیں، اتنے نام ہیں۔ چاند کو قرآن مجید میں قمر بھی کہا گیا۔ قمر چاند کو نہیں کہتے، چاند کے ارد گرد روشنی کے حالے کو کہتے ہیں۔
روشنی کے، جو روشنی کا حالہ جس کو ہم حالے کو دیکھ کے کہتے ہیں آج چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھو اس کے گرد حالہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی وہ حالہ چاند کی عزت میں 4 چاند لگا رہا ہے، وہ حالہ بتا رہا ہے کہ چاند کتنا خوبصورت ہے۔ تو سب سے اولا معنی قمر کا ہوتا ہے کردار۔ ہم لکھتے ہیں علم پر قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا کردار، اور پھر علم کو چھت پہ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں دنیا سے آؤ کسی اور کا کردار ایسا ہے تو تم بھی جھنڈا لگا لو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے نا حضور؟ گزارش پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں چلو اب دل لگی ہو گئی ہے تو واپس چلیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ورنہ کلندر پہ اگر بات ہوئی تو پھر میں کلندر کی وہ چیزیں بھی پڑھ دوں گا کہ پھر ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ ہائے پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ جو اس نے کہا تھا میں نے تو یوم ازل سے ہی علی کو، اس کی شرح پھر میں کروں گا تو پھر تکلیف میں پڑ جاؤ گے، لہذا اچھے بچے پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں مالکوں کی طرف ہی رہو، پہلے خود تو کرسٹلائز ہو جاؤ، خود تو شفاف ہو جاؤ، پھر جا کے کلندر کی بات کرنا۔ کلندر تک تو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ مثلا تم نعرہ لگاتے ہو کلندر ماست علی علی علی، اس کا معنی آتا ہے یا ایمی بس دبی آ رہے ہو؟ کلندر ماست، مست کے معنی آتے ہیں؟ او مست آذربائیجانی لفظ ہے، فارسی کا لفظ نہیں ہے نہ اردو کا لفظ ہے، یہ آذربائیجان اور ازبک زبانیں مل کے ایک اور زبان ہے وہاں کی مقامی، اس میں مست کہتے ہیں عقل مند ترین کو۔ ساڑھے ہاں مست مجنون، وہ پہلے دیکھنا تھا یہ بیس کہاں سے کرتا ہے، کون سی زبان ہے یہ۔ تو جب ہم مست کہتے ہیں عقل مند کو، ذہین ترین انسان کو کہتے ہیں مست۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کلندر مست، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کلندر جیسا عقل مند بھی کہہ رہا ہے ہر وقت کرو علی علی علی، حیدری دہائی، سمجھ رہے نا سرکار؟ ہاں جی خدا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ، سمجھ رہے نا؟ جس نعرے کا نہ پتا ہو وہ نعرہ لگانا کیوں ہے؟ سمجھنا تو یہ چاہیے نا سرکار، کہ پہلے پتہ اس کی معرفت تو ہو۔ وہ کلندر سبق دے رہا ہے کہ کلندر ماش یعنی کلندر جیسا عقل مند بھی کہہ رہا ہے کہ ہر وقت علی علی کرو، تبھی نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ورنہ نہیں ہوگی تو وہ علی بادشاہ کہہ رہا ہے کہ امت کیسی ہے، جس نے پوچھا ہی نہیں۔ حضور سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ صرف آپ ہی جانتے ہیں، خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، خدا تک ہم جا نہیں سکتے، تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ سرکار کے علی کون ہے۔ کہا جس شے کو رسول نے نہیں بتایا میں علی تمہیں کیوں بتاؤں گا، میں علی۔ اچھا سنو، تاکہ تمہاری طبیعت مزاج ٹھیک ہو جائیں، تم ذرا پر رونق ہو جاؤ اور میں ذکر میں آگے بڑھ جاؤں۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے بیٹا، اب جہاں جگہ ملے وہیں ذرا تشریف رکھیے گا تاکہ میں جو ہے نا بیٹھ جائیے، آئیے آئیے تشریف رکھیے، صلوات پڑھیے گا۔ دو نہیں، پہلے تمہارے موڈ اور زیادہ اچھے کر لوں نا، تو پھر مطلب تمہیں وہ چیزیں سناؤں۔ سنو، علی بہت کم ایسے موقع آئے ہیں جب علی بادشاہ اپنے بارے میں خود فضائل پڑھ رہے تھے۔ ایک منظر ہے نا کہ علی خود فضائل پڑھے، علی کے، علی خود فضائل پڑھے،
علی کے. کوفہ میں علی بادشاہ ایک دن فضائل پڑھ رہے تھے. اب وہ فضائل اس وقت تو میں نہیں سناؤں گا, صرف تمہیں چھیڑتا جاؤں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ میرے سے سننا بھی چاہتے ہیں یا نہیں تو آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اور ذاکرین کو سننے کے عادی ہیں. اس میں تو ایک وہ کہتے ہیں نا مخمل میں ایک پیوند, ایک ٹاٹ کا پیوند, تو مجھے تو یہ پکڑ کے لے آئے اور وہ مخمل میں ٹاٹ کا ایک پیوند لگا دیا. ٹھیک ہے نا, تو میں کیا پدی کا شوربہ, میں کیا بیان کروں گا. لیکن بس آپ خوش ہو جائیے اور سنیے بادشاہ کا دل کھول کے. میں نے کہا تھا نا, مولا نے کہا سینہ چوڑا کر کے میرے فضائل سنا کرو کیونکہ مجھ میں کوئی عیب نہیں. سرکار ہائے 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 ہائے, خوش رہیے یا علی. اللہ اکبر, خدا آپ کو سلامت رہے. جی آپ, میں قربان جاؤں آپ کے. ہاں جی, خدا کی قسم آپ کی عظمت مولا نے اتنی بیان کی ہوئی ہیں مومن کی کہ میں آپ کے یعنی میں اتنا پاک نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے اٹھاؤں. اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کون ہیں. میں آج بہت کچھ بیان کرنے والا ہوں, صرف اس وقت تو آپ کا دل جو ہے نا وہ گلاب کرنا ہے, اور اس کے لیے میں کر رہا ہوں. مولا خود اپنے فضائل پڑھ رہے تھے کہ اچانک مولا رکے. مولا تو آپ نے ارشاد فرمایا, لوگو حیران نہ ہو, مجھے بھی نہیں پسند کہ میں اپنے فضائل اپنی زبان سے تمہارے سامنے بیان کروں, لیکن میں کیا کروں, میرے اللہ نے مجھ علی پر بھی واجب کیا ہے علی کے فضائل پڑھنا. ہائے 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 ہائے, سرکار خدا تمہیں سلامت رکھے, خدا تمہیں عزت دے. سرکار مالک کہہ رہے ہیں یا علی. ہائے ہائے, تو جو شے خود علی بادشاہ پر واجب ہو تم اسے کیسے روک سکتے ہو, کیسے اس کو قابو کر سکتے ہو, اس کی جگہ کیسے کوئی اور تذکرہ لا سکتے ہو. اچھا, جب علی بادشاہ نے یہ کہا نا تو اچانک جلال آیا. اب دل کھول کے سنیے گا اور میں وہ اگلا حصہ پڑھوں اس کا. علی بادشاہ نے جب یہ کہا نا کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی ہی زبان سے تمہیں اپنی فضیلتیں بتاؤں, لیکن سنو میں کیا کروں, میرے رب نے مجھ علی پر بھی واجب کیا ہے کہ میں بھی. سنو گے وہ جملے, سنو گے. ہائے ہائے, پہلے تو میں نے خطابانہ انداز میں آپ کو مفہوم بتا دیا نا, اب علی کے پورے جملے سنو. علی کے پورے جملے سنو. میں نے روک لیا تھا کہ پورے جملے نہیں سناؤں گا, ظرف دیکھیں گے کہ کیا حساب کتاب ہے, پھر اس حساب کتاب سے سلائی کڑھائی کریں گے. تو تم نے مجھے مقروض کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو جب تم نے مجھے مقروض کر لیا تو تمہارا قرضہ تو لوٹانا ہے نا مجھے. اب وہ میں ساتھ تو نہیں لے جاؤں گا, اسی لیے اب صحیح پورا جملہ ادا کر رہا ہوں. پہلے خطیبانہ رنگ دے کے آپ کو متوجہ کر لیا تھا میں نے. علی کہہ رہے ہیں مجھے پسند نہیں کہ میں تمہیں اپنے فضائل سناؤں, لیکن میں کیا کروں, میرے رب نے. کیا توحید پرستی ہے. کہا میرے رب نے مجھ علی پر بھی واجب کر رکھا ہے کہ میں اس کے علی کے فضائل پڑھوں. میں اس کے علی کے فضائل پڑھوں. یہ کہہ کے جلال آیا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کیا, کہا او لوگو یقین کرو, مجھ علی کے بھی وجود کے اس دائیں ہاتھ کو نہیں پتا کہ علی کا بایاں ہاتھ کیا فضیلت رکھتا ہے. ہائے ہائے ہائے, سمجھ رہے ہیں نا حیداری. اللہ نے ایسا مجھے راز بنایا ہے. حیدری بھائی نعرہ مل کے ایسے نہیں ہے نا. علی 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 اب اس محفل میں
ایک ملنگ بھی بیٹھا تھا. ملنگ بھی وہ جو علی کے سامنے, اس کو تو خمار چڑھ گیا. خود مالک کہہ رہے تھے, مالک کہہ رہے تھے, وجہ اللہ کو تک رہا تھا, لسان اللہ سے سن رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ محفل سے پیچھے کھسکنے لگا اور خمار میں مست ہو کے مسجد سے باہر نکل گیا, چپکے سے باہر نکل گیا, کھسک گیا وہاں سے اور آ گیا سوق کوفہ میں, بازار میں, اور آ کے کہنے لگا علی 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 علی, اور زمین کو چھوڑ بیٹھا. فضا میں بلند ہونے لگا. لوگوں نے حیران ہو کے دیکھا, ایک بھگدڑ بازار میں مچی, ایک گروہ دوڑتا ہوا مسجد کوفہ میں باب شوبان سے اندر داخل ہوا. امیر المومنین ابھی مسند پہ برا جمان تھے, لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا. کہا کیا ہوا؟ کہا سخی عجب تماشا ہے باہر, میسم زمین کو چھوڑ چکا ہے, فضا میں بلند ہے, آپ کا نام لیتا ہے. امیر مسکرا دیے. کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا بنا اس کے ساتھ. جب مسجد سے نکلے اب وہ فضا میں کھڑا ہے, دیکھا جو علی کے چہرے کی طرف, خمار اترنا شروع ہوا, زمین پہ قدم رکھے, سر جھکایا, ہاتھ باندھے, زلفوں سے منہ چھپایا. بادشاہ نے پوچھا میسم چہرہ اوپر کرو, یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا میسم, یہ کیا تھا؟ اب وہ میں پنجابی میں کہوں گا جو میسم نے جواب دیا, وہ تو میں کیونکہ راوی کا ہوں, جانگلی زبان ہے میری قدی دی, وہ تو میں اس میں کہوں گا, مجھے اس میں بڑا مزہ آتا. ہاں بالکل مترادف کہوں گا, یعنی کہ اوپر نیچے ناپ تول پورا رکھوں گا, علمی ذمہ داری ہے. اب وہ سرکار کے سامنے سر جھکا, میسم یہ کیا تھا, یہ کیا تھا؟ اب اس نے آہستہ سے جواب دیا, سخی وہ تھوڑی جی ڈیر چڑھ گئی ہے. تیرے عشق کی, تیری ولا, تیری مودت میری روح کو چڑھ گئی تھی, اس لیے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی میرا وجود کب اڑا. کہ بادشاہ مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی میں نے زمین کو کب چھوڑا. تب امیر المومنین نے پورے جلال سے کہا میسم اگر یہ ہماری ولا اور مودت تھی تو ہماری ولا اور مودت میں اور کیا کر سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے؟ بس ادھر مالک کی اجازت ملنی تھی, آگے میسم تھا. اس نے فوراً اپنے بالوں کو سمیٹا, سیدھا کیا اور بڑے روب و دب سے لوگوں کی طرف دیکھا. کہا سخی اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے درمیان سے ہٹ جا, آج اللہ سے خود بات کروں گا. اللہ اکبر, سمجھ رہا ہے, خدا سلامت ہے, سمجھ رہے نا, خدا سلامت رکھے. مالک عشق, مالک عشق ہے مالک کا. کیا مالک تیرے عشق میں, سمجھ رہا, مالک تیرا عشق, تیری مودت, تیری ولا. خدا آپ کو آباد رکھے, خدا شاد و آباد رکھے. ٹھیک ہے, میں تو ابھی صرف تمہید پہ ہوں, میں تو آیت کریمہ تک کبھی نہیں گیا, لیکن 2 حدیثیں جو وعدہ کی تھی وہ سنو. سرکار بیٹھے اور 2 بندے نا ایک جنازہ اٹھائے مدینہ میں, 2 بندے, بس 2 بندے, ایک جنازہ اٹھائے وہ وہاں سے گزرے.
وہاں سے گزرے. میں تفسیر امام حسن عسقری سے لے رہا ہوں, یہ روایت وہاں سے لے رہا ہوں, بلکہ جو اگلی پڑھوں گا وہ بھی وہیں سے لوں گا. امام کی تفسیر ابو القائم کی. ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تشریف فرما تھے اور دو بندے جنازہ اٹھائے, اکیلے گزرے. اچانک وحی آئی, وہ میرے محبوب اس جنازے کی تعظیم کے لیے خود اٹھ. جس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, صرف دو مزدور اٹھائے ہوئے تھے. اس جنازے کے لیے اٹھ, اسے مسجد میں بلا, اس کے کفن دفن میں خود شامل ہو, پھر اس کے ساتھ جا, اس کا جنازہ پڑھ, اسے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر, مٹی خود اپنے ہاتھوں سے ڈال. میرے پروردگار جیسے حکم, جنازے کو طلب فرمایا. کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا مولا یہ بنی نجار کا ایک غلام ہے جو آج صبح ہی مرا ہے, یہ رباح نام ہے اس کا, رے بے البا ہے, رباح نام ہے اس کا. اور سرکار یہ غلام حبشی ہے, بیچارے کا یہاں کوئی نہیں, انہوں نے کبھی خریدا تھا, یہ آج صبح ہی مرا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ کہیں دفن کراؤ. سرکار نے حکم دیا کہ رباح کا کفن دفن کرو. کفن دفن ہوا. سارا کچھ ہونے کے بعد سرکار خود گئے, جیسے حکم الہی تھا, جنازہ پڑھا, قبر میں اتارا. جب قبر بند کرنے لگے نا, تو اچانک رسول نے اپنی عبا سے اپنے چہرے کو چھپا لیا, اور پھر اٹھ کے منہ ایک طرف پھیر لیا اور واپس آ گئے. صحابہ رضوان اللہ نے سرکار سے پوچھا, بادشاہ یہ تو ایک حبشی غلام تھا, یہ اس کی کیا ایسی نیکی تھی کہ اللہ کے رسول نے کفن دیا, اللہ کے رسول نے غسل میں شمولیت اختیار کی, اللہ کے رسول نے دفن کیا, اللہ کے رسول نے قبر بنوائی, اللہ کے رسول نے بیچ میں خود دفن کروایا, اللہ کے رسول نے آخری وقت تک اس کو دفن کرتے ہوئے سے قبر کو بند کیا. یہ کیا اس کی خوبی ہے؟ اس بیچارے کا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے, تو نہ کوئی علمی شخصیت ہے, نہ یہ مسلمانوں میں کوئی مقام رکھتا ہے, یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے پروردگار کا حکم تھا, میں نے بھی لوگوں پوچھا, پروردگار سے پوچھا کہ میرے پروردگار اس غلام حبشی بنی نجار کے اس غلام میں کیسی کیا خوبی تھی کہ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ میں اس کے پوری تجہیز و تکفین میں شامل رہوں, اس کا جنازہ بھی خود پڑھاؤں, اسے دفن بھی کروں. تو جانتے ہو مجھے رب نے کیا کہا؟ میرے پروردگار نے مجھے کہا بے شک یہ حبشی غلام ہے, بے شک بنی نجار کا خریدا ہوا غلام ہے, بے شک لا وارث ہے, لیکن اسے جہاں قید رکھا جاتا تھا وہاں ایک کھڑکی تھی اور وہ بازار کی طرف کھلتی تھی. جب علی کا مسجد میں آنے جانے کا وقت ہوتا تھا یہ اس کھڑکی میں لٹک جاتا تھا اور دیکھتا تھا. جب علی گزرتا تھا یہ کہتا تھا کیا چہرہ ہے, اور خوش ہوتا رہتا تھا, بس اسی لیے کیونکہ یہ علی کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا تو خود جنازہ پڑھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ رہے نا میں نے کہا ہمارا اور تمہارا مقام کیا ہے؟ ادھر سمجھ رہے نا, سمجھ رہے. سرکار امام نے فرمایا, تفسیر امام حسن عسقری دیکھ لینا اسے اٹھا کے, کہ رباح کے بارے میں کیا. اچھا اس کے مترادف, اب دیکھو صرف وہ ہنستا تھا, امیر کو دیکھ کے اس کا دل کرتا تھا کہ میں کھڑکی اس وقت گزریں گے. وہ بیچارہ غلام اپنے مالکوں سے نجات نہیں پاتا تھا, لیکن لٹک کے دیوار سے علی کو آتے جاتے دیکھ کے خوش ہوتا تھا. اس کی خوشی مسلح سے بڑھ گئی. سرکار جو بغض رکھ کے مسلح لینا ہے اس سے خلوص سے علی کا نام سن کے مسکرا دینا. وہ افضل ہے, وہ افضل ہے. کیا کہنا اس عبادت کا جو علی کی مودت کے ساتھ ہو, کیا کہنا اس عبادت کا. اللہ اکبر. اب دوسری اسی کے مترادف سنو روایت, یہ بھی تفسیر امام حسن عسقری سے لے رہا ہوں. امام, وہ بھی امام فرماتے ہیں, یہی بادشاہ فرماتے ہیں. غور سے سنو. ایک جنازہ آیا اور بادشاہ سے کہا گیا مولا بڑا ہی چاہنے والا تھا آپ کا, اس کی خواہش تھی کہ رسول اللہ جنازہ پڑھائیں.
سخت گرمی کے دن، تفسیر اٹھا کے پڑھ لینا، اردو میں چھپی ہوئی ہے، ہاں نیٹ پہ بھی پڑھی ہوئی، ہر جگہ پڑھی، دیکھو تو صحیح، کبھی دیکھو تو صحیح۔ اس میں کیا لکھا؟ کہا علی بادشاہ کو بنی جرف میں کسی کام سے رسول اللہ نے بھیجا ہوا تھا، دوپہر تھی سخت، جنازہ اٹھا، سرکار ساتھ چلے، میدان میں آئے، بابول کے درخت تھے، اچانک وہی آئی۔ جب سرکار جنازے پہ جانے لگے، جبریل نے آ کے، کیا مجال جبریل کی کہ رسول کو روکے، ایسے لفظ اور استعمال نہ کیا کریں، نہیں، اس نے آ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، اپنی رخساریں بادشاہ کی ہتھیلی سے رگڑی، کہا سخی اگر مزاج ہو تو حکم پہنچاؤں؟ ہائے ہائے سرکار اگر سننے کو دل چاہ رہا ہے تو میں پیغام لایا ہوں۔ ہاں جبریل بولو، رب العزت نے کیا کہا؟ کہا مالک وہ کہتا ہے میری کیا مجال، چھوٹا منہ بڑی بات، مالک میری تو جرت نہیں، البتہ اس نے مجھے کہا کہ میرا پیغام پہنچا، وہ کہہ رہا ہے میرے محبوب سے کہے جب تک علی نہ آ جائیں یہ جنازہ نہ پڑھنا، جب تک علی نہ آ جائیں یہ جنازہ نہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے جبریل، نہیں پڑھتے۔ سرکار ایک ببول درخت جنازہ چھوڑ کے ایک ببول کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، صحابہ کو بھی جہاں جہاں جگہ ملی سب بیٹھ گئے، جنازہ دھوپ میں پڑا، اللہ کے نبی بیٹھے، حتیٰ کہ عصر کا وقت قریب آ گیا۔ عصر کے وقت بنی جرف سے امیر المومنین مدینے آئے اور آ کے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں ہیں؟ کہا فلاں میدان میں جنازہ لے کے گئے۔ علی سیدھا وہاں سے رسول کی خدمت میں آئے۔ جب علی آ گئے، رسول نے اپنے امامے سے علی کا چہرہ صاف کیا، اور کہنے لگے کہ امام کا قول ہے، امام کا قول ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنی مرضی سے لفظ لانے والا؟ کہا امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا علی نے کوئی مولا اتنی سخت گرمی میں یہ جنازہ 5-10 منٹ میں، یہی میرے لفظ ہیں، 5-10 منٹ میں ختم ہو جاتا نا، تو آپ نے فرمایا مولا جلدی سے جنازہ پڑھا دیتے، اتنی سخت گرمی میں ببول کے درخت کے نیچے، اے اللہ کے رسول زحمت کیوں اٹھائی؟ کہا علی کیا کروں، اللہ نے منع کر دیا تھا جب تک علی نہ آئے یہ جنازہ نہ پڑھانا۔ رسول نے کہا ہے میرے چاہنے والا، اس کی خواہش پہ میں چلا آیا ہوں، اور وہ صحابہ رضوان اللہ ساتھ ہیں، یعنی کیسا جنازہ ہے، رسول اللہ پڑھانے والے، صحابہ اکرام پڑھنے والے، اور کہا علی کا انتظار ہو رہا ہے، گرمی کے دن ہیں، رسول پسینے سے شرابور ہیں۔ کہا علی نے کہا مولا ایسی کیا بات تھی، پروردگار نے ایسا کیوں کہا، آپ نے خداوند عالم سے التماس کی کہ اتنی سخت گرمی؟ کہا میں نے پوچھا تھا اے میرے پروردگار میں علی کا انتظار کیوں کروں، میں علی کا انتظار، تو میرے پروردگار نے انتہائی جلال سے مجھے فرمایا او میرے محبوب، او میرے محمد، او میرے مصطفیٰ، او میرے احمد، یہ جو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تیرے چاہنے والا ہے، اور اس نے خواہش کی تھی کہ میرا جنازہ تو پڑھائے، اور تو بھی اپنی رحمت کی وجہ سے اس کا جنازہ پڑھانے چلا آیا ہے۔ سن میں اس کا جنازہ تب تک نہیں پڑھوانے دوں گا، تیری ذات سے تب تک پڑھوانے نہیں دوں گا جب تک علی نہ آ جائے۔ کیوں کہ اس مرنے والے نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ہنسی میں مذاق میں علی کا نام لے لیا تھا، اب علی معاف کرے گا تو جنازہ پڑھ۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حیداری، سمجھ رہے نا؟ آپ کو اپنے حرمت کا پتہ چل رہا ہے سرکار؟ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں اپنی قوم کا وقت تھوڑی برباد کرنے آیا ہوں، نہیں، مجھے تو گزارشات پیش کرنی ہے کہ تفکر کیا جائے، تفکر۔ خلوص سے کوئی مسکرایا تھا، جنازہ پڑھنے کا حکم، کوئی چاہنے والا تھا، علی کا نام بے ادبی سے لے بیٹھا تھا، جنازہ روک دیا گیا، تو جب رسول کی موجودگی میں گستاخ علی کا جنازہ روک دیا گیا، میں اور آپ کس باغ کی مولی؟ خوف کیجئے، پناہ مانگیے اللہ کی کہ کوئی ایسا کام۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف،
تاکہ میں تمہید سے ذکر کی طرف داخل ہو جاؤں. ہائے. اور پھر وہی بڑے بڑوں کی باتیں، بڑی بڑی باتیں سب سے بڑی کے بارے میں. تو وہ پھر کھوج لگاتے ہیں. آئیے مل کے ڈھونڈتے ہیں، ہم بادشاہوں کا دروازہ مل کے ڈھونڈتے ہیں. خدا کی قسم محمد والے محمد شیعہ سنی کے مسئلہ نہیں ہے. اللہم صلی اللہ. سنو، درد دل ہے. ویسے تو آپ کو پتہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے کسی سے بھی، لیکن میں آپ کو ایک تبرک کروں کہ میں 3-4 دن سے آپ کی نوکری کر رہا ہوں، تو مجھے اتنا حق دیجئے کہ میں بھی کوئی جملہ آپ کو نظر کر سکوں. میں بھی علی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر آپ پابندی لگائیں گے ادھر ہوگا ادھر نہیں ہوگا. ہاں، علی اصول دین ہے، اسے فقہ کا مسئلہ مت بنائیے، فقہ کا مسئلہ مت بنائیے. ویسے تو فقہ کے سارے مسئلے آپ کو نہیں آتے. اگر آتا ہے لڑنے جھگڑنے کو تو یہی ایک آتا ہے کہ علی پر لڑیے. افسوس کہ آپ کو میری یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. ہاں جانتا ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے خدا دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چلا ہوگا میں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے نا، چھوڑیے. جہاں بات نہ پہنچ رہی ہو، مالک کا فرمان ہے، اسے چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دی اور میں بڑھ گیا فضائل کی طرف. میں نے قرآن مجید سورہ ضحیٰ کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آخری آیت ہے سورہ ضحیٰ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. او میرے محبوب، بے کے ساتھ اللہ کی نعمت کا بار بار تذکرہ کر. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. او میرے محبوب، بِنِعْمَتِ، میری نعمت، اپنے رب کی نعمت کا بے کے ساتھ بار بار فحدث، بار بار ذکر کر. اسی آیت کے بعد اللہ کا رسول 6 ماہ تک سیدہ کے دروازے پر جہاں انما یرید پڑھتے تھے وہاں یہ آیت کریمہ بھی پڑھتے تھے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. او لوگوں، مجھے حکم ہے کہ میں اس گھرانے کے فضائل بار بار پڑھوں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر. سمجھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بات بڑھائی جائے آگے کہ دل تنگ ہے. اگر تنگ ہے تو 2-4 اور چیزیں سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ممبر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی. ہاں، اب وہ فائق بھائی کو تو یہ ڈر ہوگا کہ پتہ نہیں ذاکر صاحب نے کس وقت آنا. انہوں مولوی صاحب اپنی لہریں چھوڑ دیں تو اسی بعد چاکھیے بھی علی بندہ نہیں آیا. نہیں، میں اپنے ذکر کو اس وقت تک مشغول رکھنے کی کوشش کروں گا کہ ذکر آپ نہ تھکیے گا، کیونکہ بعد میں عزاداری ہے، ماتم ہونا ہے. یہ ماتم کیا ہے؟ اور ماتمی کیا ہے؟ ماتم کیا ہے اور ماتمی کیا ہے؟ آپ نے جو اعلان فرمایا کہ بعد میں ماتم داری ہوگی، یہ ہے کیا ماتم؟ یہ کب شروع ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ پوچھنے والے تو پوچھنے لگے کس امام نے کیا. میں پوچھوں کس امام نے نہیں کیا؟ کا خون کیوں نکالا؟ تو میں پوچھوں سجاد بادشاہ کو کوئی خدا نخواستہ بیماری تھی؟
تو وہ کس کے غم میں خون؟ عام تو نہیں بہتا تھا آنکھ سے خون، جو ہی اپنے بابا کا نام لیتے تھے آنکھوں سے خون جاری، یعنی حسین پر خون روتے تھے، تو خون کوئی کہیں اکٹھا تو نہیں بھی نکل آتا ہے، جگر زخمی ہوتا ہے تو ہے نا۔ ارے تم تو اپنے بدنوں پر ماتم کر کے بڑے 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 چغاتر بنے ہوئے ہو۔ سجاد وہ ماتمی جو اپنے اندر زنجیر زنی کرتا تھا، تمہارے تو بدن سے نکلتا ہے نا، اس کی تو آنکھوں سے نکلتا تھا۔ اور کہتے ہیں کس نے کیا، کس نے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، مجھے نہیں علم اس بات کا، لیکن ایک تاریخ میں واقعہ ہے اور وہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ سرکار صادق بادشاہ کے زمانے میں، صادق بادشاہ کے زمانے میں حضور نوجوانہ نے بنی ہاشم کی تعداد ماشاءاللہ کچھ 6-7 ہزار ہو گئی۔ بنی ہاشم کے جوان، سارے جوان ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے ماشاءاللہ بڑی جوانیاں ہیں، اب حسین کا بدلہ لیا جانا چاہیے، اب تو ہماری تلواریں جوانوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی اس کی اجازت امام سے لینی پڑے گی، پھر کچھ کر سکتے ہیں۔ کچھ لڑکوں نے، نوجوانوں نے، سرداروں نے کہا۔ اب پیغام بھیجا گیا، 3 بچے گئے سخی کے پاس، آدھی رات کو سخی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سخی نے ان کے ماتھے چومے، سخی نے ماتھے چومے، اور ماتھے چومنے کے بعد سخی بادشاہ نے ارشاد فرمایا کیسے آئے نوجوانان نے بنی ہاشم؟ کہا سخی، اور کھڑے ہو گئے بادشاہ کے سامنے، کہنے کہ مولا آپ کی دعاؤں سے دیکھیں ہم کتنے کڑیل جوان ہیں، کتنے کڑیل جوان ہیں مالک، اور یہ دیکھیے ہماری تلواریں، کیا اب ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے حسین کا بدلہ لے لیں، ہم اپنے حسین کا بدلہ لیں؟ امام نے خاموشی سے دیکھا اور کہا ایسا کرو، میری حویلی میں ایک کھانا رکھو اور اس دعوت میں بنی ہاشم کے سارے نوجوان آئیں، اور انہیں کہنا اپنی تلواریں ساتھ لے کے آئیں، ساری تلواریں ساتھ لے کے آنا۔ بنی ہاشم کے بچوں کو جب یہ خبر ملی، خوشی کی انتہا نہ رہی کہ مالک نے تلواروں کے ساتھ طلب فرمایا، تو اس کا مطلب ہے اجازت دیں گے۔ جب اس حویلی میں، بنی ہاشم کی حویلی میں سب اکٹھے ہوئے، بادشاہ کھڑے ہوئے، نوجوانوں کو دیکھا، کہا تم تلواریں لائے ہو؟ سب نے تلواریں بلند کی۔ سخی نے تلواریں دیکھی، اللہ اکبر کہا، اور صادق نے کہا سنتے جاؤ سنتے جاؤ تاکہ محنت سوارت ہو جائے اور ہمیں ماتم کا کچھ علم ہو جائے۔ سخی نے کہا اب میرے سامنے میں کون ہوں؟ سب نوجوانوں نے کہا آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہماری حجت ہیں، آپ ہمارے محمد ہیں، آپ ہمارے علی ہیں، آپ ہمارے حسن ہیں، آپ ہمارے حسین ہیں۔ کہا اچھا میرا حکم مانو گے؟ جی آقا، تیرا نہیں ماننا تو کس کا ماننا ہے؟ اپنی تلواریں میرے آگے ڈھیر کر دو۔ سارے نوجوانوں نے، بنی ہاشم نے اپنی تلواریں سرکار کے قدموں میں رکھنی شروع کی، بھئی سنتے جاؤ اور میرے ساتھ چلو، رکھنی شروع کی، حتیٰ کہ تلواروں کے ڈھیر میں امام چھپ گئے، اتنا ڈھیر لگ گیا تلواروں کا۔ امام اپنی اس تلواروں کے ڈھیر سے آئے اور اب تلواروں کو اپنی پشت کے پیچھے کیا اور آ کے کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، ایسی توحید بیان کی کہ میں نے نئی زندگی میں دیکھی کہ کوئی انسان ایسے الفاظ کو لا سکتا ہے۔ مثلا آپ کیا ہمیں کہیں گے کہ انہیں توحید نہیں آتی، یہ ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، کیا نصیری ہو گئے ہیں، غالی ہو گئے، پتہ نہیں کتنے کتنے کی نہ کٹے ہے، اللہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ ہم نے محمد والے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، ہم مشرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ توحید کیا بیان کی؟ بس تو جملے توحید پہ سنو۔ صادق آل محمد نے بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہا حمد ہے اس رب کی، حمد ہے اس رب کی جسے چاند کی چاندنی سجدہ کرتی ہے، جس کی تسبیح پانی کی لہریں پڑتی ہیں، جس کی کائنات کی ہر شے اپنی اپنی زبان میں تسبیح کرتی ہے، اور انہیں ہم نے تسبیح تعلیم کی۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو نا بھائی؟ سناٹے میں کیوں چلے گئے تم؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی آخر آپ کا نہج فکر ہے کیا؟
مطلب آپ کہاں جا کے سنتے ہیں اور کیا سنتے ہیں؟ مجھے ان 4 دنوں میں کچھ پتہ نہیں چلا. بس میں مولا کے توکل پہ جو میرے سامنے بات آ جاتی ہے میں آپ کی خدمت میں کر دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ نے اپنی فکروں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رکھا ہے. مجھے نہیں علم، خدا کی قسم حیران ہوں، حیران بلکہ الحیران ہوں کہ کمال ہے اپنی فکروں کے ساتھ کوئی انسان اتنا بے خبر بھی ہوتا ہے کہ جن کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آیا ہے. یوم الست جو وعدہ کر کے آیا تھا اس نے اس وعدے کو ہی بھلا دیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ علی کے بارے میں یہ کیا ہے، علی کے بارے میں وہ کیا ہے، اور یہ تم علی کے بارے میں نہیں کہہ رہے، اس کے بنانے والے کے بارے میں کہہ رہے ہو. سمجھ رہے نا، یہ اس کے بنانے. لیکن خدا کے لیے ابھی تو ماتم کی بات کر رہی کہ یہ ماتم پوچھا جاتا ہے نا بچوں سے، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کس نے کیا، کون کیا تھا، کیا ہوا تھا. سنو امام کہہ رہے تھے، اور پھر رسالت کے جو جملے سنو، کمال ہے. سرکار صادق فرما رہے تھے درود ہے اس نبی کی ذات پر جس کے دہن مبارک میں موجود اس کے مقدس لعاب میں قرآن کے لفظوں نے غسل کیا. سرکار سمجھ رہے سمجھ رہے نا سرکار. ہائے ہائے. پھر علی کے بارے میں کہا اور کا کمال ہے وہ پروردگار جس نے اپنی قدرت کاملہ کو ولایت کے اندر مضمر رکھا. ہائے ہائے ہائے. میں کیا کہوں، میں کیا کہوں. بس میں جہاں آپ کو نہیں پتہ چلتا اور آپ چپ کر جاتے میں چھوڑ دیتا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. بہرحال بادشاہ نے ایک تسبیح پڑھی اور تحلیل کی اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا اے بیٹو تم سب آئے ہو یہاں پر، کیا کہنا، خدا تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. تم آئے ہو دین حق کی اعانت کرنے کے لیے، تم آئے ہو مدد کرنے کے لیے، تم آئے ہو استعانت دین کے لیے. خدا تمہیں سلامت رکھے. خدا تمہیں، بنی ہاشم کے جوانوں سے صادق کہہ رہے ہیں، خدا تمہیں عقیدہ ولایت پر کاربند رکھے. سنو بنی ہاشم کے نوجوانوں، تم تلواریں لے کے آئے کہ ہم حسین کا بدلہ لیں گے. آؤ کیا ہوگا، تم تلواریں چلاؤ گے اور مجھے یقین ہے کہ تم قاتلوں کو طے کر دو گے اور حکومت پہ اسلامی حکومت قائم کر دو گے. یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن آؤ میں تمہیں ایک ایسا انتقام بتاؤں کہ تم ہر لمحے حسین کے قاتل کو قیامت تک قتل کرتے رہو گے. یہ کہہ کے امام نے اپنا ہاتھ بلند کیا، یا حسین کہہ کے سینے پہ مارا، پھر دوسرا ہاتھ اٹھایا، یا حسین کہہ کے سینے پہ لگایا. بچوں نے بھی ویسے کیا. 6000 بنی ہاشم کے جوان ایک ہی وقت میں حویلی صادق میں ماتم کر رہے تھے، یا حسین یا حسین. اور مولا کہہ رہے تھے یہی جاری کرو کہ ہر لمحے قاتل حسین ذبح ہو. ہائے ہائے اللہ اکبر. ہائے ہائے اللہ اکبر. سمجھ رہے نا سر. خدا تمہیں سلامت رکھے. میرا حاجت روا مولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی. مولا نے تمہیں کیا سبق سنا ہے، کیا بتایا، کیا بتایا؟ کہا کہ ہر لمحے انتقام لو، ہر لمحے ماتم جاری کرو، ماتم جاری کرو. اور امام صادق نے ہائے حسین کا لفظ جاری فرمایا کہ تمہیں ہائے حسین کہنا ہے. اور کہا ہم پر ہائے کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے برابر ہے. ہائے ہائے. ہاں یقین نہ ہے تو التوحید شیخ صدوق کی اٹھا کر پڑھ لینا. کتاب بھی تمہیں وہ بتاؤں گا، ذرا بھاگ کر تو دکھاؤ. شیخ صدوق علیہ رحمہ نے التوحید جو لکھی ہی توحید پر گئی ہے اسی میں فرمایا ہے کہ ان پر آہ کرنا تسبیح و تحلیل کے برابر ہے. اور فرمایا حسین پر آہ کرنا المدہ ہے
کا آہ کرنا سنو، یہ آہ تکلیف کا جملہ نہیں ہے، آہ اللہ کا نام ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہو نا؟ آؤ حیدری یا علی، سمجھ رہے ہو نا؟ ہائے ہائے، التوحید کسی کے پاس ہے تو ابھی لے آؤ، نہیں تو نیٹ پہ پڑھی ہے، خریدنی نہیں ہے تو نیٹ پہ ہی جا کے پڑھ لو، اس میں اللہ کا نام ہے آہ۔ اور فرمایا حسین پہ ہائے کرنا، تو وہ جو بازار میں ماتمی ہائے حسین کہہ رہا ہے وہ تسبیح و تحلیل پڑھ رہا ہے، تم نے حرام کیوں قرار دیا؟ سمجھ نہیں آ رہا؟ کمال ہے، کمال ہے۔ تم اسے ماتم اور سینہ کو بھی کہتے ہو، ہم اسے تسبیح و تحلیل کہتے ہیں۔ اور 4 اماموں کی سند موجود ہے، 4 بادشاہوں نے کہا، تم کہتے ہو کس امام نے ماتم کیا؟ ماتم کو چھوڑو، امام تو کہہ رہے ہیں ماتم حسین تسبیح ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہر کسی کو پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ بناؤ جو بنتے ہیں، بنائیے انہیں، خوب بنائیے، لیکن التوحید اگلی دفعہ ساتھ لائیے، نہیں تو میں لے آؤں گا، نہیں تو نیٹ پہ پڑھ لو، وہ پڑھو تو صحیح، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ آپ ایک قوم ہیں امت محمد، بھائی دیکھو خدا کی قسم، معاف کر دینا مجھے، ایک لمحے کے لیے رک کے دوسری بات کر رہا ہوں، ورنہ ذکر میں عادت نہیں ہے کوئی اور بات کرنے کی۔ بھائی دیکھو خدا کی قسم، اس وقت قوم میں علماء و ذاکرین بے حساب ہیں، ہم خود کفیل ہو چکے ہیں، خود کفیل ہو چکے ہیں، ذاکرین اور علماء کے لیے ہم خود کفیل ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ اگر کمی ہے تو قوم میں افسروں کی کمی ہے، افسر نہیں ہے، ہم داڑھیوں والے دفتروں کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ہمیں مجلس کی اجازت دے دو، ہمارا وقت لکھ دو، ہمیں سہولت دے دو، ہمارا کوئی نہیں بیٹھا، کوئی نہیں بیٹھا۔ قوم نے نہیں سوچا، شرم نہیں آئی؟ ہمارے نوجوان بچوں کو شرم نہیں آئی؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں پڑھ لکھ کر، تمہیں کس نے کہا کہ صرف قائد اعظم کی فوٹو والا جس چیز پہ کاغذ پہ فوٹو ہو وہی خمس امام ہے؟ نہیں، تمہاری اولاد بھی خمس امام ہے، انہیں امام کے قابل کرو۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے سمجھ خدا کے لیے، خدا کے لیے ہاتھ باندھ کے بچوں سے کہہ رہا ہوں، پڑھو، مقابلے کے امتحانات دو، ان سیٹوں پر جاؤ۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے گلیوں میں، پہروں میں، پولیس کے پہروں میں آ کے ماتم کریں، ہم چاہتے ہیں یہ سرکاری گاڑیوں سے ہائے حسین کرتے اتریں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ وہ قوم کو ضرورت ہے اس وقت، اپنے ہم امام کے سپاہی ہیں، فوج میں بھرتی ہوں گے، کیا خوبصورت اعلان ہے، امام آئیں گے، چھاونی بنائیں گے، پھر وہاں پہ ریکروٹنگ بیٹھی گی، پھر آپ کے سینے ناپے جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا فوج ہے کہ نہیں ہے۔ کیا بات کرتے ہو آپ؟ کون سے امام نے ظاہر ہونا ہے؟ وہ ظاہر ہو چکا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، تبھی تو اذانیں آ رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنے اپنے کام کو سمجھو کہ تمہارے وقت کے بادشاہ نے تمہارے ذمہ کیا کام لگایا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے ذمہ ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کے ذمہ ہے پڑھائی کرنا، ساری رات سنگت کے ساتھ ماتم کرو، لیکن صبح کالج سکول سے چھٹی نہیں کرنی۔ میں ماں باپ سے بھی التماس کرتا ہوں، ماؤں سے بھی کرتا ہوں کہ بچوں کو صبح سونے نہیں دینا،
بس انہیں روٹی ہاتھ میں پکڑاؤ، پانی کا گلاس ان کے چہروں پہ ڈالو، صاف کرو اپنے دوپٹے سے، اور جا کے اسے کہو جا سیدہ کے بیٹے کے کام پہ جا، جا پڑھ کے آ، جلدی افسر بن، جلدی افسر بن، تاکہ تو مجلس کی اجازت دے۔ علیہ علیہ سمجھ رہے حیدری خدا کے اپنے امام کے سپاہی بنے۔ قوم کا کوئی احساس نہیں ہے، وہ صرف روٹی نہیں کمانی میرے بیٹو، میری بیٹیوں۔ کس نے کہا بیٹیوں کو نہیں پڑھانا؟ ہائے ہائے، کس نے کہا بیٹیوں کو نہیں پڑھانا؟ پڑھائیں گے ہم، پڑھائیں گے ہم۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی مولویزم نہیں روک سکتا کہ اسلام نے منع کیا ہے۔ 19.5 سال کی تھی بڑی شہزادی رسول کی زوجہ ام سیدہ، 19.5 سال کی، 19 ملکوں میں تجارتی مال بھیجتی تھی اور خود دیکھتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ تو عجیب دکھ ہے۔ کہنے لگے چلو یہ بھی سنتے جاؤ، کہنے لگے 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ 4 بیٹیاں ہیں، 2 صفرے کیوں غائب کر دیے؟ سیدہ کی تو 400 بیٹیاں ہیں، تم کہہ رہو 4 بیٹیاں 4 بیٹیاں۔ اور سیدھی بات کر، 400 بیٹیاں ہیں، درج ہے تاریخ میں، 4 بیٹیوں کا کہاں حوالہ ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، 400 بیٹیوں کے حوالے ہیں۔ سیدہ جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، جبریل نہیں اترا تھا، قرآن نہیں اترا تھا، وحی نہیں آئی تھی، رسول نے بعثت کا اعلان نہیں کیا تھا، نبی نے ابھی نہیں بتایا تھا کہ میں نبی ہوں، نہیں بتایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، ابھی اسلام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بدمعاش معاشرہ تھا، اور وہ طاہرہ کہلاتی تھی۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے، سمجھ رہے، سرکار سمجھ رہے نا؟ میری بیٹیاں سمجھ رہی ہیں نا؟ چلو او سیدہ کی ماں کو اسلام نے طہارت کا تحفہ نہیں دیا، ابھی تو اسلام آیا ہی نہیں تھا اور وہ طاہرہ تھی۔ یہ تھا کردار اس کا، کردار۔ خدا کی قسم دمیری نے لکھا، دمیری نے معاشرتی احوال عرب میں اس نے لکھا، دمیری نے محدث ہے ملت اسلامیہ کا، اس نے جنہوں نے حیات الحیوان لکھی، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا بڑے بڑے سردار، بڑے بڑی پگڑیوں والے سردار جب اس شہزادی کے محل کے پاس سے گزرتے تھے نا، اپنی پگڑیاں اتار کے، گھوڑوں سے نیچے اتر کے، بغل میں پگڑی دے کے، اپنے غلام کے پیچھے پیچھے سر جھکا کے کمزوروں کی طرح سے گزرتا تھا، اور وہ غلام کہتے تھے تو تو بڑا سردار ہے، تجھے کیا ہوا؟ کہا ہاں سردار ہوں پر یہاں طاہرہ رہتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا؟ ہائے ہائے، یہ ہے ہاں، سمجھ رہے نا؟ اس نے دولت کمائی، دولت کمائی، دولت۔ بھئی تمہیں جنگ حنین بھول گئی ہے؟ اب دیکھو نا میں کیا کروں، جب مجھے بٹھاتے ہو تو مجھے کوئی پتہ سور نہیں ہوتا کہ میں کس وقت مجھے چھوڑنا پڑ جائے۔ اب میری باتیں بیچ میں رہ جاتی ہیں، نتیجے بیچ میں رہ جاتے ہیں، قوم میری تشنا رہ جاتی ہے۔ بھئی گل سنو، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا بس جدو میں بلایا کرو پھر میں جاتے آخر تے رکھیا کرو، تاکہ میں تسلی سے جب ہم سب تھک جائیں گے تو مصلی لپیٹ لیں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا؟ میرے ساتھ یہ جو ہے نا، یہ ہینکی پھینکی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرتا، نہ میں نے کچھ کہنا ہوتا ہے، نہ میرے مالکہ کا ہی ذکر اتنا بلند۔ سرکار میں نے کسی کو کیا کہنا ہے یار، میں تو شیعہ سنی کا ویسے ہی قائل نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں امت محمد، امت محمد، امت سید المرسلین، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہمارا خوبصورت ملک ہے، ہمارا پاکستان ہے،
ہیں، یہ پھول ہے، اس میں سے حسین کے عزاداری کی خوشبو اٹھتی ہے۔ اس ملک کی قدر کرو، کسی بھی دنیا میں اتنا کھل کے عزاداری نہیں ہوتی جتنے ہمارے ملک میں ہوتی ہے، جیسے بھی حالات ہوں۔ مومن کوئی کمزور ہے؟ ہاں، ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن یہ ملک بڑا ہمیں پیارا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہماری افواج پاکستان، ہماری پولیس، ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے ادارے، یہ سارے ہمارے بیٹے ہیں، یہ سارے ہمارے۔ اور پتہ ہے یہ صرف ریاست پاکستان کے ملازم نہیں ہیں، وہ تو دنیا کا ایک عہدہ ہے نا کہ وہ نوکری کر رہے ہیں، یہ سنت سرکار ابو طالب پر ہیں۔ ادھر رسول نے نماز شروع کی کعبے میں، ادھر لوگوں نے پتھر اٹھائے، ادھر سرکار ابو طالب کی بوڑھی نگاہ نے دیکھا، ادھر سرکار ابو طالب نے اپنی تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا، او محمد میرے بیٹے، نماز پڑھ میں تیری حفاظت کروں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے ہماری پولیس، ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری افواج پاکستان، ہمارے ادارے، یہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں سنت ابو طالب پر۔ ان سے پیار کیجئے، ان کے احکامات کی تعمیل کیجئے۔ ہم اپنے وقتوں میں کر لیں گے لیکن کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے ملک کی حفاظت کیجئے۔ فرقہ واریت، کوئی بھی آپ سے کوئی بیان کرے، کوئی بھی گالی گلوچ کرے، اسے کہیں یہ ممبر ہے۔ اچھا جی، آپ نے کیا سمجھا یہ علی کا ممبر ہے؟ نہیں۔ آپ نے کیا سمجھا یہ معصومین کا ممبر ہے؟ نہیں، یہ اس کا ممبر ہے جسے رسول اپنی زندگی میں دے گئے۔ ادھر بیٹی آئی، ادھر مصطفیٰ اپنی نشست سے اٹھے، بیٹی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود آگے بیٹھ گئے۔ یہ ممبر سیدہ کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سیدہ کا ممبر ہے۔ حق سیدہ ادا کیجئے، حق سیدہ ادا کیجئے، حقوق ادا کیجئے۔ ہمارے بچے پڑھ کے ادا کر سکتے ہیں، بڑے انہیں سمجھا کے کر سکتے ہیں۔ قوم کو افسروں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئرز کی ضرورت ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں بچہ چاہیے کہ وہ اس میں جا کے بیٹھے اور نصرت امام کرے۔ وہ فوج میں ہے، آپ کو کس نے کہا ہے پھوکی دعا منگی جائے ہمیں اپنی فوج میں شمار کرنا؟ او کیوں شمار کرے، تسی خود شامل کیوں نہیں ہوندے؟ نکھٹے نکھٹو، یہ وہی ہے جو رسول کے زمانے میں کہتے تھے مولا ساڈے کول تے تلوار ہی نہیں، گھوڑا نہیں، سرکار ساڈے کول زرہ نہیں۔ یہ وہی بہانے ہیں۔ ہر کسی کو چاہیے اپنے بادشاہ کی نصرت کرنا۔ اسے چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں کس شعبے میں ہوں۔ اگر میں تعلیم میں لے رہا ہوں تو میں تعلیم میں آگے بڑھ جاؤں تاکہ میں نصرت امام کروں۔ ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنے شعبے میں ایسی چیزیں لائے کہ جس سے نصرت امام ہو۔ ماتم تھا، میں نے عرض کیا کہ عبادت تسبیح و تحلیل ہے، تو اب جو اس کو کرے گا، جو اب اس تسبیح و تحلیل کو کرے گا، وہ کون ہے؟ وہ ماتمی نہیں، عبادت گزار ہے۔ ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ اچھا اب وہ دیکھیں، اسے ماتم کرتے ہوئے کہا علی مولا علی مولا علی مولا، یہی ہے نا؟ تو آپ نے کیا کہا؟ کیا احادیث مبارکہ میں نہیں 38 اور 39ویں جلد بحار الانوار میں کیا یہ نہیں ہے کہ صادق نے فرمایا جس نے ایک دفعہ میرے بابا کا نام لیا علی کہا، اسے ہم صادق محمد والے محمد کے 16,000 پڑھے ہوئے قرآنوں کا ثواب۔ 16,000 ہم آل محمد کے پڑھے ہوئے قرآنوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب بچے بازاروں میں کرتے ہیں یا علی یا علی یا علی، تو وہ قرآن ختم کر رہے ہیں۔ وہ ماتمی جو قرآن ختم کر رہا ہے، جو تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، اس کا درجہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے۔ اب مجھے کوئی کہاوتیں نہیں اس وقت سنانی کہ میں تمہیں کہاوتیں سناؤں،
کہ فلاں عالم میں دین نے مٹی پیر کی لگا لی اور یہ ہوا. لیکن بہرحال ایک تمہیں ضرور ایک عالم ربانی کہتے ہیں کہ میری ایک حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی. میں روزہ امام پہ گیا اور میں نے جا کے امام سے فریاد کی تو مجھے خواب میں رات کو کہا کہ تو باہر کیوں دھکے کھاتا پھر رہا ہے, تو کیوں آیا میرے پاس, تیرے تو گھر میں تیرا بیٹا ماتمی ہے, تو اپنے بیٹے کو صبح صحن میں لے جا اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہے اے اللہ یہ تیرے حسین کا ماتمی ہے, میری حاجت پوری کر دے. سمجھ رہے نا اس ماتم کو آپ نے اور ماتمی کو ایسے سمجھا آپ نے. یہ سعادت ہے, سعادت اسے حاصل کیا کیجئے. ہاں وہ کون تھا آپ دیکھتے نہیں, وہ کوئی حج کر کے آ رہا تھا, حضرت وہب قلبی جن کا حسین نے نام رکھا تھا عبداللہ ابن عمیر, جو بنی علیم کے شہزادے تھے, اپنی دلہن اور اپنی ماں کے ساتھ تشریف لائے تھے. اور ان کے اسرار جانتے ہیں, ایسے تو نہیں ہے کہ بھئی کوئی عیسائی وہاں سے گزر رہا اور وہ حسین کو وہ سنے کہ حسین کی جنگ ہو رہی ہے تو وہ فوج میں شامل ہو جائے. نہیں, سرکار وہب قلبی نے جب خیمہ لگایا نا کہ یہ جو فوجیں آ رہی ہیں نا یہ ہٹ جائیں, پتہ نہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں, یہ ہٹ جائیں تو میں اپنی دلہن کو اور اپنی ماں کو حفاظت کے ساتھ کوفے لے جاؤں. یہ تقریباً 19 یا 20 سال کے نوجوان ہیں اور جانتے ہیں کوفے کے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. سرکار وہب قلبی کا بڑے تاجروں میں, امیر تاجروں میں. اگر کوئی تاجر منڈی میں سودا کر رہا ہوتا اور اس کے پیسے کم ہو جاتے نا تو وہ اسی نوجوان کے پاس جاتے تھے کہ ساڑھے پیسے دے دے, ساڑھا سودا پورا ہو جاوے. سمجھ رہے ہیں نا. ہاں وہ ہستی تھی, کوئی معمولی نہیں تھا, پیسے والا تھا, دولت مند تھا, بڑے قبیلے سے دلہن بہا کے لے کے آ رہا تھا. فوجوں کو دیکھ کے رک گیا اور حسین بادشاہ اپنے خیمے سے اٹھے. سرکار عباس اور حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں ہم مولا کے آگے اور ہم نے کہا مولا اکیلے نہ جائیے, بڑا پراشوب زمانہ ہے, فوجیں آ رہی ہیں, سرکار آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا رکو ہمارا ایک مہمان ہے اور اسے لینے میں خود جاؤں گا. اور وہب قلبی کے دروازے پہ جا پہنچے. وہب قلبی اندر ہے اپنی دلہن کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ, کہ تکبیر بلند ہوئی. حبیب ابن مظاہر نے تکبیر بلند, اور بعضے کہتے ہیں کہ سرکار مسلم میں اوسجہ اس وقت آ چکے تھے اور شامل ہو چکے تھے, وہ ساتھ تھے. اور بعضوں نے کہا کہ سرکار بلال ان کے ساتھ تھے, اور بعضوں نے ایک اور روایت لکھی. چلے خیر, بہرحال اختلاف راوی. انہوں نے آ کے کہا کہ تکبیر بلند کی, اور وہاں بھی حیران رہ گئے یہ مسلمانوں نے کہیں ہمارے خیمے پہ بلوا تو نہیں کر دیا. جو ہی اس نے 20 سالہ نوجوان نے جو ہی پردہ ہٹایا, سامنے حسین ابن علی کھڑے تھے, بس اس کی نظر پڑی. خدا کی قسم کسی تاریخ میں نہیں کہ حسین نے ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نے حسین کو دیکھا, کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہم نے قبول کیا. یہ ہے کربلا کے جوانوں کی تاریخ. سمجھ لو نا, یہ ہے جوانی 20 سال کی, یہ ہے معرفت اس کی. اور سرکار نے اس نے کہا سرکار اب میرے پاس آپ غالباً حسین ابن علی ہیں. کہا ہاں حسین ابن علی ہیں. اب دیکھ لو فائق شاہ, میں تمہارے کہنے پہ, کیونکہ آپ بڑے بھائی بھی ہیں اور بڑا اچھے یار بھی ہیں, مطلب ایک تو دوست ہوتے ہیں نا, ایک یاری ہوتی ہے, اب وہ یاری بھی ہے. اب دیکھ لو مجمع آہستہ آہستہ تھک کے اٹھ رہا ہے اور آپ جو ہے نا وہ مجھے بٹھائے ہوئے ہیں, حالانکہ مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا, انہیں بیٹھے رہنا چاہیے تھا. نہیں وہ کسی ضرورت کے لیے اٹھے ہوں گے. خدا کی قسم مجلس کے اہتمام میں یہ چیزیں غور نہ کیا کریں, کون اٹھ رہا ہے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے. نہیں وہ تو میں نے تکلف, آپ پریشان تھے تو میں نے بات بیچ میں کر دی. نہیں کسی کو حاجات ضروریہ ہو سکتی ہیں, کسی نے پانی پینا ہو سکتا ہے, آپ کو اتنے ظالم ہیں کہ آپ انہیں بٹھائی رکھیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, بالکل آسانی ہے سب کے لیے. اٹھیں آئیں جائیں, بس ذکر کا حرمت قائم رہے.
حرمت کو نہیں کچھ ہونا چاہیے. باقی ضروریات زندگی ہیں. ضرور کیجئے, کوئی تھک گیا ہوگا, کسی نے پہلو بدلنا ہے. دیکھیں نا, میں تو کرسی پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں, آپ سب لوگ زمین پہ بیٹھے, تو مجھے آپ کا اجازت, لیکن کیونکہ متصل کرنا ہے, شبیہات ہے ماتا, تو ایک مومن کے طور پہ میری ذمہ داری ہے نا کہ میں حرمت مجلس کو برقرار رکھوں. تو اس لیے بیٹھا ہوں, اور مجھے اتنا شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو سناتا رہوں. یہ میری اپنی عبادت ہے, میں اپنے آپ کو بھی سنا دوں تو پورا ہو جاتا ہے کام. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, عقیدے کی منزلوں کو سمجھیں, لیکن خیال رکھیں حرمت کا. اچھا, اب وہ وہاب قلبی, اب وہ انہوں نے کہا غالباً آپ حسین ابن علی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. ان کی ماں نے کہا سرکار ہم اس قابل کب ہوئے کہ آپ خود چلے آئے؟ ہم اس قابل کب تھے کہ آپ خود چلے آئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری وجہ سے. اس کی ماں کو کہا, میری بیٹیاں سنیں کہ وہاب قلبی کی ماں کو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہاری وجہ سے چلے آئے. کہا بادشاہ میری وجہ سے چلے آئے؟ کہا ہاں, ہم پر واجب تھا کہ ہم تمہارے دروازے پہ چلے آئیں. کہا بادشاہ میں دہشت سے مر جاؤں گی, آپ میری وجہ سے آپ خود چلے آئے ہمارے دروازے پہ. کہا ہاں, اس لیے کہ جب فوجیں آ رہی تھیں تیرے بیٹے نے تجھ سے پوچھا یہ فوجیں کیوں آ رہی ہیں, تو نے اسے بتایا کہ محمد کی ایک بڑی شانوں والی بیٹی تھی, یہ اس کا بیٹا ہے, یہ اس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو تیرے بیٹے نے پھر غور سے پوچھا اس کی شانیں کیا تھیں, تو تم نے کہا میں ایک دفعہ مدینے گئی تھی, میں نے بڑے چرچ میں جا کے سنا تھا کہ چرچ والا بشپ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ زمین پر رحمت محمد کی بیٹی کی وجہ سے آتی ہے. ہائے 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 ہائے, کہا محمد والے محمد, سمجھ لو کہا کیوں کہ تم نے میری ماں کے فضائل اپنے بیٹے کو بتائے, اسی لیے ہم خود تمہارے دروازے پہ چلے آئے. اور وہی محبت تمہارے دل میں, کیونکہ تمہارے بیٹے کے دل میں میری ماں کے لیے عظمت پیدا ہوئی, اور ہم خود چلے آئے کہ تو پھر جس کے دل میں عظمت سیدہ ہو وہ پھر اس دنیا کے لیے نہیں ہے. کہا بادشاہ اس کا نام وہاب قلبی ہے؟ کہا نہیں, اس کا نام وہاب قلبی نہیں ہے, اس کا نام عبداللہ ہے. ہائے ہائے, یہ عبداللہ ہے. اور پھر اس خاندان کو اپنے ساتھ لے آئے. ان کی دلہن نے بھی کلمہ پڑھا. جب اپنے خیام میں لائے, خدا کی قسم کیا کریم گھرانہ ہے, جب گھر میں لائے تو بادشاہوں نے عرب کی روایات کے مطابق شہزادیوں نے خیمے میں اس کی دلہن کا استقبال کیا. علی کی بیٹیاں قطار در قطار کھڑی ہیں اور کہہ رہی ہیں آؤ ہماری دلہن, آؤ ہماری دلہن, تمہیں علیہ السلام ہونا مبارک ہو. ہائے 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 ہائے. یہ کریمی ہے اس گھرانے کی, یہ کریمی ہے اس گھرانے کی, یہ کریمی, سمجھ رہے ہو نا؟ یہ ہے عزاداری, یہ عزاداری ہے. کل سے ہم سرکار عباس کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہا تھا بڑے بڑوں کی بڑی بڑی بات ہے. جی ہاں, میں نے سرکار باقر کا ایک جملہ پڑھا تھا کہ ہم اللہم صلی اللہ علیہ فرمایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت ہم, اچھا دیکھو 2 گھنٹے تو میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو انج نہیں کیتا بے کوئی پانی دا گلاس بھی تھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور میں شرم سے مانگتا نہیں ہوں کہ بھئی اس سے مطلب تکلیف نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اور میں اس میں دیکھیں تو کچھ اسلوب ہیں انہیں برقرار رکھنا چاہیے. ایک تو تسی میرے کو دوڑی تیڑی مشقت لے رہے ہو, ٹھیک ہے, پھر مرضی نال سننا دل کرے اللہ اکبر یا رسول اللہ. لیکن وہ آپ پہ احسان نہیں ہے, آپ پہ احسان نہیں ہے. اچھا ایک ویسی دل لگی کے لیے ایک جملہ سنو,
یا علی تیرے عشق نچایا گلی گلی. کوئی اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں. ساری ساری رات سنو، لیکن سنو تو صحیح، سنو تو صحیح. ہاں جو مرضی کہہ لو، لیکن علی سنو تو صحیح نا. میں نے کہا تھا بڑے بڑوں کی باتیں، بڑی بڑی باتیں. اور تذکرہ ہم نے ایک ہی بادشاہ کا چھیڑا، سرکار عباس علمدار کا. اور میں نے کل کہا تھا کہ 34 سال کا عباس آپ کے پاس کتنا ہے؟ کوئی جواب پتہ نہیں آج لایا ہو تو وہ مجھے بتا دے. کلندر پہ تو پھٹ سے ایک آ گئی پرچی، مولا عباس پہ کوئی نہیں آئی. یہ بھی مظلومیت ہے. کاش بچے مولا عباس کی سیرت پڑھ کے آتے اور پھر سوال لکھ لکھ کر بھیجتے کہ یہاں پر میں یہ بھی بتا دیں. جو میری بساط میں ہوتا تو میں عرض کرتا یقیناً، نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ تلاش کرتا کہ سخی بادشاہ. خدا کی قسم. اچھا عباس بادشاہ کا اصل نام کیا ہے؟ یہ تو کنیت ہے، یہ تو کنیت ہے. جسے آپ اسم سمجھ بیٹھے ہیں یہ کنیت ہے. اور محمد وآل محمد اپنے بچوں کے زمین پر آنے سے پہلے کنیت بتا دیتے ہیں، جس سے سب کو پتہ چلتا ہے کہ آنے والا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ہائے ہائے. تو یہ عباس کنیت تو بہت پہلے، ابھی عباس بادشاہ آئے بھی نہیں تھے تو سب کو پتہ تھا کہ ایک شہزادہ آئے گا، اس کی کنیت عباس ہوگی. ہائے ساری زندگی سن کے کئی چلے گئے، ہم رہ گئے، ہم بھی چلے جائیں گے. تو یہ دل میں کبھی آپ کے نہیں آیا کہ ہم مولا عباس کہیں؟ بھائی دیکھو، میں نے مختلف مجالس میں مختلف حوالوں سے یعنی ایک نہج اور کیفیت کے حساب سے کئی اسم بتائے، کئی اسماء بتائے، کنیتیں بتائیں. ویسے حضرت عباس کے اگر میں ساری کنیتیں اکٹھی اور اسماء اکٹھے کروں نا تو وہ کوئی 9000 سے بڑھ جاتے ہیں. میں نے کسی جگہ خاص تقریر سے کوئی خاص عدد بتائے ہوں گے تو اس میں کچھ اور نام ہوں گے، لیکن مجموعہ سب کو ملا کے، معنویت کو ملا کے، سب کو ملا کر کوئی 9000 سے اوپر جو میری بساط علمی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو میری بساط علمی میں 80,000 کے قریب نام سرکار صاحب الاثر کے ہیں. 80,000. روز ایک نام پڑھے نا تو 80,000 دن چاہیے. ٹھیک ہے نا جی؟ ایک آپ صلوات پڑھیے، میں یہ پانی بہت مہربانی، بہت مہربانی. تو اب وہ کیونکہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی تو سرکار باقیہ نے وہ ارشاد فرمایا. تو ایک خیبر جنگ ہے، خیبر. خدا کی قسم اگر سننے کے موڈ میں ہو، یہ نہیں کہ ہونا سا سارے نے پتہ لگ گیا بھی ذاکر صاحب نے آن دیا نہیں تو پڑھنا ہی پڑھنا نہیں، مجھے اتنی بھی پابندی کوئی نہیں ہے. ہاں میرا موڈ خراب ہوا، ابھی 2 مصائب کے جملے کہہ کے ابھی اٹھ کے جاؤں گا، میں تھوڑا بدہ ہے میں ادھر تو اٹھ لدا کے کر لینا، میں تھوڑا پابند نہیں. اگر مجھے محسوس ہوا کہ میرے مالک کی قدر نہیں ہو رہی، میں تو انہوں کی جانا. ٹھیک ہے نا؟ میں کیوں جانا؟ میں اگر نوکری دے رہا ہوں نا، تمہارے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ علی علی کہنے والے. ٹھیک ہے نا؟ خدا سلامت رکھے. تو خیبر تو آپ کا ویسے بھی پسندیدہ موضوع ہے، لیکن خیبر میں راز ہیں، راز. خیبر میں راز ہیں، خیبر میں. اب وہ کہاں سے شروع کرے، کہاں بندہ اس کو لے جائے. اس نے وہ مرحب نے جو خود پہنی ہوئی تھی نا، اس کے اندر حجر داؤدی تھا، سرکار داؤد کی سجدہ گاہ. وہ وہی پہن کر جنگ لڑتا تھا، وہ وہی پہن کر جنگ لڑتا تھا، تبھی بچ جاتا تھا کیونکہ نبی کی سجدہ گاہ اس کے سر پہ تھی. اسی لیے علی نے اس کی گردن نہیں اتاری بلکہ اس کی خود پہ حملہ کر کے اسے درمیان سے چیرا، اسے نہیں چیرا.
کہ اس سجدہ گاہ کو اس سے الگ کیا جو اس نے اپنی خود میں رکھی ہوئی تھی. علی نے اس سجدہ گاہ کو الگ کیا. وہ جب گرنے لگا نا تو علی نے سجدے گاہ کو پکڑ لیا. لوگوں نے رسول سے شکایت کی علی نے کوئی بڑا مال لوٹا ہے. رسول اللہ نے پوچھا علی کیا لوٹا؟ مسکرا کے کیا لوٹا؟ سخی نے سجدہ گاہ آگے کر دی. کہا سخی یہ سجدہ گاہ سرکار داؤد ہے, اسی کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے. اور ایک عرفان کی حدیث ہے, وہ تو پتہ نہیں اب تم کیسے کیسے ذہن بیٹھے ہو, میں ایسے ہی مولا کے راز بیان کر دوں تے ایمی تسی اپنی عبادت بھی خراب کرو نال میری بھی خراب کرو, ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھو نا, اس نے کہا میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے. مرحب یہ دو لفظ ہیں, عبرانی سیلانی کا مجموعہ ہے, مر اور حب. مر کہتے شیر کو, حب کہتے اس کی داڑھی کو. ہاں تو وہ بدبخت کہہ رہا تھا میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھا ہے. وہ کمال ہے آپ کی مسلمانوں کی. کہا علی نے بھی کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, چیر پھاڑ کرنے والا شیر. یہ کیا فصاحت ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے میں ببر شیر ہوں, میرا مالک بھی کہہ رہا ہے کہ میں ببر شیر ہوں. نہیں, بادشاہ نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کیونکہ اس سجدہ گاہ داؤدی پر حیدر لکھا ہوا تھا. حیدر 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 یا علی سرکار. اللہ اکبر. سرکار خدا سلامت رکھے آپ کو. سمجھ رہے ہیں کیا کہنا اس ماں کا جو سجدہ گاہ داؤدی کے راز سے واقف تھی. کہا میری ماں مجھے حیدر کہہ کے پکارتی تھی, تو کہاں کا مرحب ہے, دیکھ ابھی تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ ذوالفقار چلائی تو یہ کیوں روایت موجود ہے کہ میکائیل اور سرکار جبرائیل کو, اور بعضوں نے کہا اسرافیل اور سرکار جبرائیل, لیکن میں نے جو پڑھا وہ حضرت میکائیل کی زیادہ روایتیں ہیں کہ میکائیل اور جبریل سے کہا گیا کہ جلدی جاؤ, جا کے حیدر کی ہائے 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 کلائی کو پکڑو تاکہ حیدر کی پوری طاقت نہ لگ جائے. جبریل اور بعضے کہتے ہیں کہ میکائیل اور اسرافیل نے پکڑی اور جبریل نے نیچے پر بچھایا. بہرحال 3 سرداران ملائکہ علی کی ایک ضرب روکنے کے لیے ہائے 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 سرکار آئے تھے. اچھا لیکن ایک بات تو بتاؤ, بڑی سنجیدہ بات, بے خدا کی قسم, لطف مالک کے عشق کا اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ حقائق بڑے ہیں. بھائی مجھے بتاؤ, مکہ اور مدینہ کے علاوہ یا تبوک جاتے ہوئے رسول کی سیرت زمینی میں, سرکار کی زمینی سیرت میں کہیں بھی اتنی راتیں کسی جگہ کو سعادت نہیں ملی جتنی خیبر کو ملی. سرکار 39 دن نہیں 40 دن پورا چلا سرکار نے یہودیوں کے درمیان میدان میں گزارے. میدان میں تو کبھی آپ نے سوچا کہ ایک جنگ جو 1 منٹ میں فتح ہو گئی, اس کے لیے 40 دن نبی کیوں بیٹھے رہے؟ اور نبی یہ قلعے فتح کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ انہیں تورات اور زبور میں موجودہ حقائق بیان کرنے گئے تھے, کیونکہ ان کی تورات و زبور کے مضمونوں میں لکھا ہوا تھا اور زمین میں اولاہ تورات الاول الخلق الباب الاول میں درج تھا, جو وہ پڑھتے تھے, روز پڑھتے تھے یہودی, کہ ایک نبی آئے گا, وہ ان قلعوں کے درمیان رہے گا, اللہ پھر اس پر ایک وحی بھیجے گا
جب وہ پڑے گا تو یہ قلعے برباد ہو جائیں گے۔ وہ یہی ہر وقت پڑھتے تھے کہ جب تک وہ وحی آئے گی تب دیکھا جائے گا۔ اسی لیے وہ کسی مسلمان کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے وہ جملے نہیں سنے تھے۔ اسی لیے وہ کھڑکی کھول کر کہتا تھا تو کون ہے، کیا پڑھ کے آیا ہے؟ تو جو آگے سے کچھ نہیں بولتا تھا وہ کہتا سی مارو انہاں نو چنگی طرح، یہ کچھ نہیں کرنے والے۔ تو لیکن 39ویں دن خیمے میں ہے رسول، خیمے میں سلیمان فارسی پہرا دے رہے، سجدے میں ہے رسول۔ بس سنتے جاؤ بھائی، بس یہی آخری بات سنو، اس سے زیادہ اب نہیں پڑھوں گا، اور وہ ہمتاً سن لو، پھر زندگی اور اللہ کو پتہ ہے کیا ہوگا کیا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مولا آپ کی بھی زندگی رکھے اور میری۔ اچھا وہ سجدے میں ہے نبی، سجدے، اور وہ کیا پڑھتے تھے کہ کوئی وحی اترے گی، پھر وہ نبی پڑھے گا، پھر جا کے ہم شکستہ میں ہوئے گی، تب وہ باہر آیا، ورنہ وہ تو آیا ہی نہیں۔ حارث آیا، انتر آیا، زورو آیا، اپنا حارث کا کزن آیا، نزیر آیا، نیزر آیا، مطلب وہ کوئی ایک نہیں 13 سردار تھے، ہاں 13 سردار مرحب جیسے، وہ سب آئے تھے علی کے مقابلے میں۔ ان میں سے 13 میں سے پہلے کوئی نہیں آیا، پہلے تو عام سپا سلار اور فوجی شوجی کم چلائی رکھیا انہوں۔ تو میں نے نہیں سمجھا تو اب میں کیا کروں؟ ہاں جی وہ پہلے ٹھیک ہے، پہلے سب ٹھیک ہے۔ تو اب وہ 13 سردار علی کے سامنے ہی آئے تھے، علی نے 13 مارے اس دن، ایک مرحب نہیں مارا، 13 مارے، 13۔ ہاں اب وہ 13 کی کیفیت ہے نہیں، کبھی کسی جشن پہ تمہاری خدمت میں آیا تو پھر تمہیں سناؤں گا، پھر مجھے کبھی یاد کرانا کہ علی نے جنگیں کیسے لڑی، علی بادشاہ نے ان کو مارا کیسے۔ خدا کی قسم کیا آفال علی ہیں، ہائے ہائے، یقین جانو خدا کی قسم نا انصافی کی ہم نے، اپنے ساتھ بھی، اپنی آخرت کے ساتھ بھی، اور اللہ کے ساتھ بھی۔ ہم نے اس کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا، ہم اپنی مرضیاں کرنے لگے، ایسے ہم دل لگیاں کرنے لگے، اور ڈرے نہیں، اور ڈرے بھی نہیں۔ یہ تو لگ پتہ جائے گا جب آنکھ بند ہوئے گی۔ اب سنو، جلدی سے سنو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے وہ تو آپ کے ذاکر صاحب آ جائیں اور مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑے، اس لیے جلدی سے سماعت فرما رہو۔ سرکار ہیں سجدے میں، سجدے میں، اور نہ جانے سرکار نے کیا پڑھ دیا کہ جبریل آیا، رسول سجدے میں تھے، سرکار کے قدموں کے ساتھ اس نے اپنے ماتھے لگانے شروع کیا۔ سرکار نے سر اٹھایا، جبریل کیا ہوا؟ کہا سرکار وہی باتیں، وہی جو کرتا ہوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات، حکم ہے اس کا سرکار، ورنہ میں جبریل کی کیا اوقات۔ سرکار سخی، میری جرت کہ میں سرکار کو آ کے کوئی حکم سناؤں؟ بس اس نے پیغام بھیجا ہے، یہ اس کا اور تیرا عشق ہے، تو ہی جان وہ ہی جانے، ہمیں کیا پتا، ہم تو لانے والے نوکر چاکر، ہمیں کیا پتا سرکار، میں جو لایا ہوں یہ تھیلی بند ہے نور سے، مجھے کیا پتا اس کے اوپر آہد کی مہر لگی ہوئی ہے، میں فرشتہ تو بڑے ہانپتا کانپتا اسے اٹھا کر لایا ہوں، اب مجھے کیا پتا میں امین رسول ہوں، ایک اچھا ڈاکیہ ہوں، مجھے علم بھی نہیں اس میں کیا ہے، کیونکہ میں ملک ہوں، تو خاتم النبیین ہے، ہاں تجھے ہی پتا اس میں کیا ہے۔ سرکار نے کہا اچھا، پھر بھی کھول، اسے کھول، میں کہہ رہا ہوں اسے کھول اور پڑھ کے سنا، کیا کریمی ہے۔ اب جبریل نے حکم نامہ سنایا، او میرے محبوب، مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے، سرکار کھڑے ہو گئے، او میرے محبوب اپنی عبا اتار دے، عبا اتر گئی، او میرے محبوب امامہ اتار دے، امامہ اتر گیا، او میرے محبوب زلفوں کو ذرا آج پھیلا تو صحیح، خیبر سنا رہا ہوں تمہیں، خیبر، اور خیبر بھی وہ کہ وہ پڑھتے تھے کہ کوئی وحی آئے گی، زلفیں، سرکار نے یہ خیبر کی فضا، سرکار نے زلفیں کھول دی،
او میرے محبوب کفیں الٹ دے. سرکار نے اپنی ابا کی کفیں الٹ دی. کلائیاں رسول کی. او میرے محبوب نالین اتار دے. اب خیمے سے باہر آ زیر آسمان. سرکار نے قدم اٹھائے. کیسی ہے خیبر کی سرزمین جس نے بغیر نالین کے تلوے چاٹے. ہائے 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 ہائے. سرکار باہر نکلے. سرکار باہر نکلے. باہر نکلے سرکار زیر آسمان. ہوائیں مخمور ہو گئیں. اگر یوں کہہ دوں کہ خیبر کی ہوائیں میسم ہو گئیں. ہائے ہائے. خوشبوئے رسول پھیلنے لگی. زیر آسمان چاند ستارے ہلچل شور شرابہ شور و غوغا کائنات میں مچ گیا. آؤ آؤ جس نے آج مصطفیٰ کا نورانی روپ دیکھنا ہے وہ جھانک جھانک کے آسمان سے دیکھو. سخی بغیر امامے کے ہائے زلفوں کی خوشبو لو. ارے کلائیوں کی رنگت دیکھو. ارے یہ وہی ہاتھ ہیں جو اللہ سے ملے تھے. ہائے 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 ہائے. آؤ تو صحیح. ہائے اس گردن مبارک کو دیکھو. آؤ سخی کے قدم آج بغیر نالین کے ہیں. آؤ. جب سخی زیر آسمان آ گئے تو کہنے لگے میرے پروردگار میں نے تو مدد مانگی تھی تو نے مشورہ بھیج دیا. تو نے مشورہ بھیج دیا. تب سرکار نے اپنے ہاتھ بلند کیے. زلفیں پھیل کے لہرائیں. چہرہ اقدس جانتے ہو نا اس چہرے کا آسمان کی طرف ہونا کیا ہے؟ کیا سورہ بقرہ پڑھی ہے؟ اے میرے نبی ہم نے تیرے چہرے کو اٹھتے دیکھا. بس تو اسی جگہ سے منہ پھیر لے. جس کو تو کعبہ چاہتا ہے اسے کعبہ بنا لے. تیرا جو چہرہ میری طرف اٹھ گیا ہے. ہائے 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 ہائے. سمجھ رہے ہیں نا سرکار اس چہرے کا اٹھنا اتنا مقدس ہے کہ قبلہ بدل جایا کرتا ہے. بس سخی نے آج دوسری دفعہ یا کعبہ بدلا تھا یا خیبر کی سرزمین پہ سخی نے چہرہ بلند کیا. ادھر سے وہی آنا شروع ہوئی. ناد علیان مزار العجائب تاجدان لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بی علیین بی علیین بی علیین بی علیین. یہ جو نبی نے دہرایا سارے قلعے ہلنے لگے. تورات ہاتھ سے ربی کے گر گئی. مرحب کی طرف بھاگا. کہا جلدی کر وہی آ گئی. قلعہ نہیں بچتا. ہائے 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 ہائے. سمجھ رہے ہیں نا ناد علی کے چلے پہ گیا تھا رسول. ہائے ہائے. سمجھ رہے ہو نا خیبر سمجھنا. خیبر یہ خدا آپ کی زندگی رکھے. خدا آپ کی زندگی رکھے. تمہاری معرفتیں بڑھیں. کوئی فائدہ نہیں مجلس میں اگر معرفت نہیں بڑھی تو. پھر ہم نے ایک دوسرے کا وقت ضائع کیا. میں نے وقت ضائع کیا. سن رہے ہو نا یہی پرچم یہی جو وحی کے ساتھ اترا تھا حسین نے عباس کو دے دیا. یہ لوائے وحی ہے. عباس نے جب پرچم لیا نا خدا کی قسم عجیب بات ہے. تحقیق کرنی چاہیے تمہیں کہ عباس نے کربلا والے دن کتنے ریجز پڑھے اور کیا کیا کہا. ذوالجناح نے بھی ریجز پڑھا. ذوالجناح گھوڑا نہیں ہے. ہم نے گھوڑے کی پرستش نہیں کی. ہم نے ذوالجناح کی شخصیت کو سلام کیا ہے.
کیا شخصیت ہے ذوالجناح کی؟ کبھی غور کیا؟ ابھی شاید برآمد ہوگا اور آپ لوگ ماتمداری کریں گے اور زیارت کریں گے، تو آج اسے ذوالجناح گھوڑا نہ سمجھنا کہ یہ حسین کا گھوڑا، نہیں نہیں، تمہیں اس کی شخصیت دیکھنی چاہیے۔ قربان جائے انسانیت اس کی حیوانیت پر۔ جب انسان ابن رسول کو مار رہے تھے، جانور ہو کے وہ اسے بچا رہا تھا۔ یہ ہے ذوالجناح کی شخصیت، سمجھ رہے؟ اور یہ پاک پتہ ہی کتنا ہے، کتنا پاک ہے، خدا کی قسم تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے اپنے خون میں خون رسول شامل ہوا۔ قتل حسین کا آخری عینی شاہد ہے۔ اور امین ہے، حسین کی امانتیں سیدھا خیموں میں لے گیا۔ اور میں اگر کہہ دوں زنجیر زن ہے، حسین جب زمین کو عرش کرنے لگے نا، تو یہ ارد گرد دوڑ دوڑ کے نا تیر کھا رہا تھا، یعنی لوہا اس کے جسم میں پیوست ہو رہا تھا، تو زنجیر زن بھی ہے۔ ارے طاہر اتنا پاک، اتنا پاک کہ علی کی بیٹیوں نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ کبھی اس کی شخصیت کو سوچا ہے؟ اور ذاکر علی کی بیٹیاں اس سے پوچھتی رہیں، ہمیں بتا تو صحیح ہوا کیا؟ تم نے اس کی شخصیت دیکھی ہے؟ صرف شبی نہیں، صحابی رسول ہے۔ اور اس کی منزلت دیکھی، آخری لمحے میں عبد اور معبود میں جو بھی گفتگو ہوئی اس نے سنی۔ اس ذوالجناح کو وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرو میرے بیٹے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم کہہ کے چلے جائیں گے، کبھی تو سوچو گے، کبھی تو اکیلے بیٹھ کے سوچو گے نا کہ آخر حق ہے کیا۔ یہ ذوالجناح کی شخصیت، یہ شبیہ نہیں ہے، اس کے پاس درجے ہیں۔ تم اسے جس درجے سے بھی سلام کرو گے، یہ تمہیں مکمل، تم اس کو پاؤ گے۔ مومن بھی ہے، ہاں، کوئی بھی حسین کو تیر لگتا نا، اس کی آنکھوں سے پھواروں کی طرح پانی نکلتا۔ اور درجہ قربت بھی رکھتا ہے، درجہ قربت بھی رکھتا ہے۔ حسین آخری وداع میں اسی پر سوار ہو کے خیمے کے اندر چلے گئے۔
اطاعت گزار بھی ہے. حسین کی ننھی سی کوثر ٹانگوں سے لپٹ گئی. حسین کہہ رہا ہے چلو. کا مالک تو اولی الامر ہے لیکن نیچے حرمت رسول ہے. میں کیا پڑھوں؟ خدا کی قسم آرے فتنہ اس کی شخصیت، ذوالجناح کی شخصیت آرے فتنہ اتنا عارف کہ تمہیں کیا بتاؤں. حسین کے ہر حملے کے بعد خود بخود حسین کو عباس کے لاشے پہ لے جاتا تھا اور ہن ہن آ کے کہتا تھا عباس دیکھا ہے میرے مالک کی جنگ. او میرا بھوکا پیاسا. حملہ بھی پورا نہیں کرتا، آدھا حملہ کرتا ہے پھر خیمے کی طرف دیکھتا ہے. علی کی بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ یہ ذوالجناح ہے. عباس جب علم لے کے آئے نا باہر، سب سے پہلی ملاقات عباس نے ذوالجناح سے کی. جو ہی خیمے سے علم لے کے باہر آئے سیدھا آگے. اچھا یہ علم لے کے سپہ سالار تھے، اندر کیوں گئے؟ تمہیں بتاؤں ایک راز، مقتل کا ایک راز بتاؤں، حیران رہ جاؤ گے. جو ہی عباس کو علم ملا نا، بی بی نے اپنی چادر کا ایک پلو پھاڑا، کہا عباس بازو کر. عباس اپنا بازو عباس سنا نہیں، میں علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں، اپنا بازو کر تاکہ میں باندھوں. کہا اچھا شہزادی پھر ذرا کندھے کی طرف باندھیے گا، یہ رہے گا نہیں. یہ رہے گا نہیں. میں کیا عرض کروں. لیکن جب عباس باہر آئے، علم لے کے باہر آئے، ہائے میں کیا عرض کروں، سیدھا ذوالجناح کے پاس گئے. ذوالجناح نے آنکھیں علم پہ پھر عباس بادشاہ پہ. کہا ذوالجناح سنو، ایک وعدہ کر. گردن ہلائی جیسے کہہ رہا ہو کہ مالک حکم کر. اس کے کانوں کے پاس جا کے عباس نے کہا مالک جب ہی حملہ کرے نا میری لاش پہ آ کے بتانا. اور سن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، بادشاہ کی عادت ہے کہ وہ گھوڑا سواری طویل ہو جائے نا تو حسین پہلو بدلتے ہیں اپنی رکاب کو آگے کر کے. یاد رکھ جب پہلو بدلے نا تو ذرا اپنی چال کو سنبھال کے، بادشاہ کو تکلیف نہ ہونے دے. کربلا میں 3 موقع آئے جب بادشاہ نے اپنا پہلو بدلا. کیوں بدلا یہ بھی سن لو، آسانی سے نہیں بدلا. ہر ایک پہلو میں تیر اتنے لگ گئے تھے کہ بادشاہ اب سیدھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے سرکار کو اپنا پہلو بدلنا. اس لیے بار بار لاشہ مبارک ہے. مقتل کے مرثیوں کو پڑھ لیجئے جو عرب کے ہیں، سب میں درج ہے کہ سلام ہو ہمارا اس ذوالجناح پہ جو بار بار عباس کے لاشے پہ آ کے ساری واردات دیتا تھا. ایک دفعہ آیا، یقین کرو آپ تو کہتے ہیں نا کہ وہ گوڈی لگی تھی کہ سرکار اتر جائیں. نہیں،
ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے ظلم نہیں، چھپانا نہیں، چھپانا نہیں، ظلم کو چھپانا نہیں، نہیں 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 نہیں۔ وہاں گوڈی کے لیے اتارنے کے لیے نہیں لگائی تھی گوڈی، بلکہ سرکار اتنے تیروں میں گر گئے تھے کہ وجود حسین نظر نہیں آتا تھا۔ ذوالجناح لے کر عباس کے پاس گئے اور کٹے ہوئے بازوؤں پہ جا کے تھوتنی اور منہ رکھا، تب گوٹی لگائی، کہا اگر بازو ہیں تو تیر نکال دے۔ او میرا مالک تیروں میں گر گیا ہے، او عباس مولا میں کہاں لے جاؤں؟ او آقا اس کے تیر نکال دے۔ بس اجازت لے کے گیا عباس، بس 2 جملے سن لو، ہائے 2 جملے سن لو۔ تھوڑی دور جا کے رک کے پھر واپس آیا۔ آقا عباس کیوں واپس آ گئے؟ عباس پانی کی سبیل کرو، یہ نہیں کہا پانی لے آؤ، نہ حکم نہیں دیا، کہا پانی کی اگر کوئی سبیل بن جا تو جا لے آ، اگر بن جائے سبیل تو لے آ، یہ نہیں حکم دیا جاؤ پانی لے آؤ۔ اگر حکم ہو جاتا تو پھر سارا دریا عباس کے ہاتھ پہ ہوتا۔ گئے واپس آئے، سنو تو سے، گئے اور واپس آئے، آ کے کہنے لگے مالک میں جاتا ہوں لیکن سرکار ایک درخواست ہے۔ ہاں ہاں عباس کیا درخواست ہے؟ آقا وعدہ کیجئے جب میرے لاشے پہ آئیں گے نا اپنی بیٹی کو ساتھ نہ لائیے گا۔ اپنی بیٹی کو ساتھ نہ لائیے گا، عباس میرا وعدہ ہے میں اسے نہیں لاؤں گا۔ جی آقا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، تھوڑی دور گئے، اب واپس آئے تو منہ کو پیٹ رہے تھے۔ مالک نے کہا عباس کیا ہوا؟ پانی کی سبیل کرو بچوں کے لیے۔ نیچے اتر کے کہا مالک میں کیسے سبیل کروں؟ جب میں تیرے پاس سے جاتا ہوں، میں مڑ کے جب تیری زیارت کو دیکھتا ہوں، میرے پیچھے تیری ماں پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے دوڑتی چلی آتی ہے، کہتی ہے عباس میرے حسین کو اکیلے چھوڑ۔ میرے حسین کو اکیلا چھوڑ دی۔ مالک شہزادی سے کہے، اچھا عباس جاؤ، میں ماں کو سنبھالوں گا، میں ماں سے عرض کروں گا تجھے جانے کی اجازت دے۔ چلے گئے، ہائے لے لیا پانی، بھر لی مشک، یہ مشک نہیں عباس کی زندگانی ہے۔ یہ عباس کی مودت فی القربہ ہے، یہ عباس کی طرف سے اجر رسالت ہے۔ ہائے ظالموں نے کہا عباس کی زندگی سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا، یہ پانی۔ بس کیا عرض کروں، مجھے تو 2 مقتل کے جملے کہنے ہیں۔ کٹ گئے بازو، تیرا گریہ یہی تو وہ سننے آئی تھی، میرے نقطے کوئی تھوڑی سننے آئی تھی، تمہاری آوازیں ہی تو سننے آئی تھی۔ کیا شہادت پڑھوں؟ میں نے کہا کٹ کے بازو، ذرا مدینے آؤ۔ جس دن یہ بادشاہ اس دنیا میں آیا تھا نا، بی بی سے لے کر
علی نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی زبان چسائی، پھر حسن کو دیا، حسن نے زبان چسائی، پھر حسین کو دیا، پھر حسین نے۔ اتنے میں علی کی بیٹیاں آئیں۔ ہاں سنو تو سی، گریہ تمہارا بلند ہوگا جتنا بی بی چاہیں گی۔ کہا، میں نے کہا بازو کٹ گئے، اور میں اس پہ تمہیں ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ بی بی آئیں اور کہنے لگی، بابا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اپنے بھائی سے پیار کریں؟ ہاں ہاں عالیہ کیوں نہیں۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں پہ شہزادے کو لیا، کہا بابا تیرے سامنے عباس کو پیار کرتے ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنے حجرے میں جائیں، ہم اپنے حجرے میں جائیں، ہم اپنے حجرے میں جائیں۔ ہاں ہاں بیٹیوں لے جاؤ۔ اب بیبیوں کے پاس عباس ہے، آنکھیں بند ہیں عباس کی، مٹھیاں پیچی ہوئی ہیں، کانپ رہا ہے کہ علی کی بیٹیاں مجھے اندر لے جا رہی ہیں۔ ہائے بی بی اپنے حجرے میں لے گئی، بہنیں ساری اندر سے حجرہ بند ہو گیا، حجرہ بند ہو گیا۔ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ پورے مدینے کی زمین ہلنے لگی، پورے مدینے کی زمین۔ علی بادشاہ جیسا جری، امام خود فرماتے ہیں میرے بابا جیسا جری بھاگنے لگا، اور بی بی کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، دستک دے کے کہنے لگا، اے میری بیٹی یہ نہ کر، اے میری بیٹی یہ نہ کر، دروازہ کھول، تیرا بابا علی ہوں۔ یکدم کسی بی بی نے دروازہ کھولا، کہا میرا بابا بڑا بہادر تھا، لیکن اندر کچھ منظر ایسا تھا کہ علی اپنے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے، علی کا چہرہ زمین پہ لگا۔ کہا بیٹی نہ کر۔ اندر حسن کہتے ہم دوڑ کے داخل ہوئے، ہم نے دیکھا عالیہ نے چادر اتار دی اور عباس کو اپنے سر پہ رکھ کے کہا، تو میرا حجاب اور تو میرا پردہ ہے اور تو میری چادر ہے۔